جبرات کے سائے اور خاموشی دور اپنی سحر کے ساتھ چھا جاتے ہیں تو شاید رات کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اسی خوف کے ساتھ ایک ایسی دنیا شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں ہے یہ سارا شو. ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں صرف سنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں مکمل نالج بھی نہیں. کچھ ایسی مخلوق کہ جن کے ڈیفینیٹ شیپ نہیں معلوم، آواز نہیں معلوم، وہ دکھتے کس طرح کے نہیں معلوم، لیکن وہ انہیں گھروں میں، مکانوں میں، علاقوں میں جہاں ہم سب رہتے ہیں ان کا بسر ہے. اگر چند لوگ یہ بات کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں یا دکھائی دیں کہ اس طرح کی مخلوق اور ان کی نالج اور ان کی باتیں صرف ہمارے ملک میں ہوتی ہیں تو یہ غلط ہوگا. یہ مخلوق، یہ دنیا ایک پیرانارمل ایکٹیویٹی فینومینا صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں ہے. امریکہ جیسا ملک جو کہ ہائیلی ایڈوانس ملک ہے، انڈیا جیسا ٹیکنالوجی میں آگے ملک، وہاں پہ بھی اس مخلوق، اس پیراڈائم کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ صرف پاکستان میں غلط ہوگا. اور وہ تمام لوگ جو شاید ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، اس مخلوق پہ یقین نہیں رکھتے، ہم دیکھیے دنیا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ شاید اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں سچائی سے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، فرینڈز اینڈ فیلوز، تمام چھوٹے بڑے انکل آنٹیز، خواتین اور حضرات، جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، تمام سننے والوں کو السلام علیکم. ہمارے پروگرام میں اپنی حاضری لگا سکتے ہیں آپ لوگ. اگر آپ لوگ ہمارا پروگرام ابھی سن رہے ہیں، اپنے موبائل کی کریٹ میسج یا نیو میسج کے آپشن میں جائیں، ادھر لکھیے HOT ہاٹ، اسپیس نیچے اپنا نام لکھیے اور اپنا SMS بھیج دیں 1313 پہ. چونکہ وقت کم ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے، جن کی آپ بیتی ہے یا کسی ریلیٹیو کے ساتھ پیش آئی.
ان لوگوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ان لوگوں کی طرف جائیں گے جو فیس بک پہ ہمیں اپنے میسیجز دے جا رہے ہیں اور اپنی حاضری لگا رہے ہیں. سدرا فاطمہ آپ کا شکریہ. احسن سلیم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میسج کرنے کا. احسن اعجاز, اشر حبیب, محمد علی انصاری, احسن احمد خان, زینب, اشر حسین, اریبہ خان, زینب فاطمہ, فاروق دیوی, سیدہ تحسین زہرا, یسرا, کلثوم, فائزہ کاظمی, روبین اقبال, ذیشان, اسد اینڈ بلال. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنی حاضری, اپنی اٹینڈنس لگانے کا. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show with منہاج علی عسکری. میرا آپ کا ساتھ رہے گا تقریباً 3 بجے تک. میرے پروگرام سے پہلے آپ لوگ زین اور ان کے پورے گروپ کا پروگرام سنے تو which was quite funny and they were very good, brilliant show my friends. But this is the other side of radio. Welcome to my world. اس پروگرام میں ان واقعات کو شامل کیا جاتا ہے جو شاید آپ کے ساتھ پیش آئے. ایسے واقعات کے جن کے بارے میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں, اور وہی واقعات اگر آپ اپنے دوستوں کو سنائیں یا باہر کسی انسان کو, کسی دوسری شخصیت کو سنائیں تو وہ شاید اس بات کا یقین نہیں کرے, اور اگر یقین کر بھی لے تو شاید مذاق اڑائے. لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کے بعد میں صرف آپ کو ہی اس حد تک معلوم ہوتا ہے جو خوف آپ نے محسوس کیا. اگر کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کا ایکسپیرینس ہو ایسی مخلوق سے ملاقات کا, اس کے بارے میں آپ فور شور کہتے ہو کہ یہ انسان نہیں تھا, تو اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. موبائل پہ جائیے, ادھر لکھیے HOT ہاٹ, بھیج دیجیے, اپنا نام لکھیے اور اپنا SMS بھیج دیں 1313 دیں. یا پھر فیس بک پہ The Late Night Horror Show with منہاج علی عسکری کے نام سے ایک آفیشیل پیج ہے, اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جب تک فیس بک ہے جب تک تو وہ چلے گا. یا پھر اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 111-000-105 پہ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہماری فون لائن کھل چکی ہے, ہمارا میسج بورڈ کھل چکا ہے. لیٹس سی کہ کون کون اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں.
ٹو شو 1:30 بج چکے ہیں جناب, اور بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں کون اپنا واقعہ ہم سے شیئر کرنے والا ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہمارے سے لائن پہ موجود ہے؟ میرا نام زیاد ہے. میں آپ کو اپنے ساتھ واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. جی, کتنے سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی میں صدر سے. جی بتائیے کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ جی اصل میں گھوڑا قبرستان کا واقعہ ہے, جسے میں رات کے ٹائم وہاں گیا تھا اور وہاں سے گزرتے وقت کا واقعہ میرا تھا, تو میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا. بولیے, بتائیے. جی اصل میں گزرتے وقت میں آ رہا تھا وہاں سے گھوڑا قبرستان کی طرف سے پھول جا رہا نا ایف سی سی والا, وہاں سے نہیں گزرنے لگا. اچانک سے میری جو بائک ہے تو رک گئی, تو میں نے کہا کہ بھائی کل کا واقعہ میرے ساتھ. بائک میری فون رک گئی وہاں. میں نے اپنی بائک وہاں روک کر جب دیکھنے لگا, مجھے لگا کہ کوئی دفعہ مارنے والا آ جائے یا میں نکل جاؤں پل پر چڑھ جاؤں. تو سوری, آپ کی لائن شاید پہلے سے بڑی ڈسٹارٹیڈ تھی. 111001005 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کال ان کر سکتے ہیں اور اپنے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. بڑھتے نیکسٹ کالر کی طرف دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ؟ جی میں عادل بات کر رہا ہوں لیبر سے. جی عادل, کیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو اپنے خالو کا واقعہ سنانا چاہوں گا. جی بتائیے. وہ کراچی اسکوپ پروسیسنگ زون کے اندر جاب کرتے تھے. آج سے تقریباً یہ 8 سال پہلے کی بات ہو. صحیح. تو وہ ایک مشین پہ کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس پہ کچھ مال چلتا تھا پلاسٹک کا, اس سے کچھ دانے ٹائپ ہوتے تھے, اس کا کچھ وہ ایک مٹیریل ایک کیمیکل جیسا ایسے بناتے تھے جو کپڑے پہ چلتا تھا. تو اس کے لیے کارٹن آتے تھے بہت بڑے بڑے, جیسے لفٹر کے ذریعے نا لگایا جاتا تھا. اس کی ٹوٹیاں بنتی تھی, اسٹیپ بائی اسٹیپ منزل بنا دی جاتی تھی اور مال اسٹاک کر کے رکھ دیا جاتا تھا. صحیح. تو وہاں اس ایریا میں یعنی کہ اس گودام میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈرم وغیرہ کچھ لڑکتے نا کیمیکل کے, کبھی کسی کے اوپر گر جاتے تھے. اگر کوئی سو جاتا تھا تو انجانے میں اس سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اوپر یہ چیز گر گئی. تو حادثے ہو چکے تھے 1-2 پہلے بھی. تو ایک لڑکا تھا جوان, بالکل پٹھان لڑکا تھا وہ, اور بہت خوبصورت تھا. ٹھیک ہے, میرے خالو بتا دیں اس کی نیلی آنکھیں تھی اور بہت ہی یعنی کہ ہینڈسم لڑکا تھا وہ. اس کی شادی ہونے والی تھی, ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی. ہوا یہ کہ سردیوں کے دن تو اس کو نیند آئی. اس نے بولا میں گودام میں جا کے نا, اس نے کسی کو بتایا نہیں, نائٹ شفٹ تھی. اس نے بولا میں گودام میں جا کے سو جاؤں گا. وہ گودام میں گیا, وہاں جیسے ہی جا کے پیچھے اس نے کپڑا وغیرہ بچھایا اور لیٹ گیا. لیٹنے کے بعد یہ ہوا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور اچانک ایسا ہوا کہ کوئی بھی چیز لڑکتی ہوئی, کوئی بھاری ایسی چیز, ڈرم بہت بڑا یا کوئی کٹا بھرا ہوا مال سے, وہ اس کے اوپر آگے گر گیا. اس کے اوپر آگے گرا تو یہ کہ اس طرح گرا کہ اس کا بچارا رنگ نکل گیا وہاں پر. ٹھیک ہے, تو اس کی موت واقع ہو گئی. اس کی موت واقع ہونے کے بعد تو کمپنی سائڈ میں اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی والدہ بیوہ تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ ٹاپک. لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پیلا ہو گیا اس لڑکے کا, شفٹ میں وہی لڑکے کام کرتے رہے, اس کے لیے بندہ نہیں رکھا گیا. اس کو آج بھی سیلری ملتی ہے, اس کی جو سیلری ہے اسے ملتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کمپنی میں اب وہاں ایک واقعہ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد سے سب سے پہلے وہ ہوا اس کے 40ویں کے دن. 40ویں کے دن نائٹ شفٹ میں جو بھی بندہ شفٹ میں تھا وہ وہی شفٹ تھی جس شفٹ میں وہ کام کرتا تھا, جن لڑکوں کے ساتھ وہ کام کرتا تھا. یہ ہوا کہ انہوں نے مشین سے دیکھا کہ وہ اس مال کے جو لگا ہوتی ہے جو تھپیاں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر بالکل پیلے میں نا کھڑا ہوا ہے سامنے سفید, یعنی کہ اسی لباس میں جس لباس میں وہ آخری دن جسے دیکھا گیا. ٹھیک ہے, وہ سامنے سے چلتے ہوئے آیا مشین پہ. ٹھیک ہے, وہاں سے اس نے مشین پہ چلان لگائی. مشین پہ چلان لگانے کے بعد وہ سامنے سے آتا رہا. دونوں آپریٹر سامنے کھڑے ہوئے تھے, آپریٹر اور اسسٹنٹ. ٹھیک ہے, اس کے سامنے کچھ HMI وغیرہ رکھی ہوئی اور سامنے مشینیں بہت بڑی وہ نظر آتی ہے, اس پہ وہ کپڑا چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سامنے سے آتا رہا. آتے 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 اتنا قریب آیا, واضح طور پر میں نے دیکھا کہ یہی لڑکا. پہلے ہم کو یہ ہوا کہ وہ دور تھا تو وہی سمجھے کیا پتا کوئی اور ہمارا بندہ ہوگا, لیکن جب وہ قریب آیا تو وہ دونوں پہچان گئے کہ ہاں یہ وہی نام ہے, اختر نام ہے اس لڑکے کا, اور یہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ ڈر تو ہمیں لگتا رہا. انہوں نے کہا لیکن اب کیا کریں, اب جا بھی نہیں سکتے, اب دیکھتے ہیں یہ ہاتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے وہ قریب آیا وہ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا, وہ کھڑے رہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ میرے خالو بتا دیں کہ ہماری کب کبھی ٹوٹنی شروع ہو گئی اسے دیکھ کے. وہ قریب آیا
قریب آتے ہی جو ہے نا اس نے چھلانگ لگائی ان کے پاس. جیسے قریب آیا بیٹا, بیٹھنے کے بعد جیسے قدم رکھے ہیں نا زمین پہ, اس نے مشین پہ اترا چھلانگ لگا کے تو فوراً پورے پلان کی لائٹ چلی گئی, سب کچھ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک گارڈ ہے اس کے ہاتھ میں ایک ایمرجنسی ٹارچ تھی, وہ آیا فوراً اس نے پوچھنا شروع کر دیا کیا ہوا. ٹھیک ہے, سب کچھ کیسے بند ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو بتایا نا دیسی کہ بھائی یہاں ایسا واقعہ ہوا. تو اس نے قرآن شریف پڑھنا, وہ حافظ قرآن تھا, قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے کافی دیر تک اس نے کہا کوئی بھی بھاگے نہیں, کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے, اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. ٹھیک ہے, اس نے پڑھائی کی, کافی زور سے بلند آواز میں قرآن شریف پڑھا. پڑھنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ جا کر پینل روم میں گیا, وہاں سے ایک بٹن آن کیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس طرح لائٹیں آن کی. آن کرنے کے بعد جو ہے فلور جو ہے اپنی رننگ میں آ گیا. لیکن اب کیا ہوا اس کے بعد اسے دیکھا نہیں کسی نے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہر سال اسی دن یہ واقعہ ہوتا ہے. کون سا دن ہے جب یہ ہوتا ہے؟ تاریخ وہ دن مجھے پرفیکٹ یاد نہیں ہے کیونکہ میرے خالوں نے بتائی تھی, لیکن میں بھول گیا ہوں. میں اگر نیکسٹ ٹائم کال کروں گا تو میں آپ کو کمپنی کا نام بھی بتاؤں گا اور آپ کو یہ دن بھی بتا سکتا ہوں کہ اس دن کی بات. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک ہماری آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, اور بہت شکریہ. ضرور ہمیں نیکسٹ شو میں بتائیے گا کہ وہ کون سی تاریخ ہے, وہ کون سی جگہ ہے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتے دار بھی ان جگہوں پہ کام کرتے ہیں, یا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے رشتے دار ادھر کام کرتے ہیں جو بھی پروگرام سن ہیں, تو وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے نا کہ ان کے گھر والوں نے بتایا ہو کہ یار ہمارے جب ہم کام کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے دفاتر موجود ہیں, بزنس سینٹر موجود ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات بہت ہوتے ہیں. اسپیشلی یہ جو سائٹ ایریا ہے اور کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے, ادھر جو یہ سارے آفیسز اور فیکٹریز بنی ہوئی ہیں, ادھر ہمیشہ بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ای میل کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو مجھے ویسے پرسنلی ملتے ہیں آ کے, تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا یا سائٹ ایریا کے بارے میں بہت زیادہ واقعات بیان کرتے ہیں. کون ہے موجود. اگر آپ لوگ اپنے واقعات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جس گھر میں آپ ابھی موجود ہیں, ادھر آپ رہتے ہیں, ادھر کچھ ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے, دکھتے ہیں, ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. دیکھتے 111000105 سے لائن پہ ہے کون موجود. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود؟ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں. جی آمنہ, کدھر سے کال کر رہی ہیں؟ میں ناصر بات نمبر 1 سے بات کر رہی ہوں. میرا گھر اردو بازار کے قریب ہے. صحیح. اچھا, میرا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے نا, تو یہاں پر ہمیں کچھ چیزوں کی مطلب پریزنس تو فیل ہونا شروع ہو گئی تھی. مگر پہلے ہم نے ان چیزوں کو بہت اگنور کیا, مطلب یہ سوچا کہ ہمارا وہم ہے. مگر پھر بعد میں میری مما نے, اور جب میرے پاپا کو لگ گیا کہ اس گھر میں کچھ ہے, تو انہوں نے ہم سے سچی میں چھپانا شروع کر دی ہیں چیزیں, اور ہمارے سامنے بالکل ایسی بات کچھ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا, شب قدر تھا, تیسری شب آئی گئی. تو میری مما بہت نمازیں پڑھنے والی تھی, تو امی نا نمازیں پڑھ کے سو گئیں. اس کے بعد امی نے الارم رکھا کہ مطلب میں اس ٹائم پہ اٹھ کے بعد میں دوبارہ نماز پڑھوں گی. تو امی الارم رکھ کے سو گئیں, اور مطلب آدھی رات میں انسان کو ایسی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. تو میری مما کا یہی ہوا, الارم بجا, مما نے پھر سے بند کر دیا اور امی پھر سے سو گئیں. اس کے بعد کیا ہوا, ایک دم سے نا تھیلی بہت زور سے گری ہماری شیلف میں سے. مما سمجھی کہ پاپا آئے ہوں گے, کچھ ہوں گے, تو اس میں گر گئی ہوگی. تو امی نے اگنور کر دی یہ والی بات بھی. اس کے بعد کیا ہوا, کس نے تکیہ لے کے امی کو مارا.
बहुत जोर जोर से 2-3 बार। तो फिर अम्मी चौंकी और अम्मी उठी। अम्मी ने बोला कि शायद पापा आ गए होंगे और मम्मा को उठा रहे होंगे कि अब नमाज पढ़ने के लिए तुम उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया है। तो अम्मी फिर उठी और कहने लगी हाँ मैं उठती हूँ। और अम्मी को फिर फील हुआ कि कोई किचन में जा रहा है। तो मतलब फिर मेरी मम्मा ने बोला कि मैं जाके देखती हूँ, शायद पापा को कुछ चाहिए होगा, भूख लग रही होगी, शहरी का वक्त था, तो इसलिए अम्मी उठ गई। और जब जाके देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर अम्मी समझ गई कि जरूर ना मतलब उन चीज़ों का काम है, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जिन्होंने आके अम्मी को मतलब उठाया इस तरह से। और मतलब बाद में मस्जिदों में ऐलान हो जाता है ना कि तेईसवीं शब मतलब शब कदर कौन सी रात को थी, तो उसमें ऐलान हुआ था कि 23 वाली शब जो थी वही 23वीं शब थी और उसी रात शब कदर। फिर अम्मी ने बोला कि मतलब मुझे सही रात में किसी चीज़ ने उठाया। और तब एक बहुत बड़ी बात होती है ना कि पता चल जाए कौन सी रात होती है और मम्मा को उठाया कितने। तो इसलिए मेरी मम्मा बहुत खुश हो गई। और मतलब वहाँ पे एक कमरा भी था जिसको ना तोड़ा गया था, वो कमरा बंद था पहले, और फिर जिन्होंने इस कमरे को तोड़ के एक कमरा बनाया था, उस कमरे में से कुछ चीज़ें मतलब आज़ाद हो गई थी। और जब वो कमरा तोड़ा था उसमें बदबू आने लग गई थी और तलवारें बनी हुई थी, हर जगह अजीब अजीब तरह के नक्शे बने हुए थे उस कमरे में। मगर लोगों को मतलब लालच होता है कि हम अपना घर को बड़ा कर लें, तो इस वजह से पुराने वाले लोगों ने उस कमरे को तोड़वा दिया था। तो ये हुआ था उस घर में। और मतलब हमें भी बहुत फील होता था, मगर हम बच्चे थे तो हम समझते थे कि हमारा बहन है और ये सब है, मेरी बहन और मुझे तो चलते ही भी नजर आता था। तो एक दिन मेरे पापा समझते थे कि कोई मेरी दोस्त आ गई है, मतलब हमारी यहाँ पे फ्रेंड्स भी थी, तो देखा तो कोई भी नहीं था। रात के 3 बज रहे थे उस वक्त। उस घर में बहुत वाक़यात हुए थे, तो हमने वो घर छोड़ दिया। और वो किधर है? उर्दू साइंस कॉलेज की तरफ? नहीं, उर्दू बाजार की तरफ। वुमेन कॉलेज में नाजिमाबाद नंबर 1 में, उर्दू बाजार के साथ सर सैयद कॉलेज। सही 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 जी, वहाँ पर था वो वाला घर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। थैंक यू, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, उन्होंने एक तरीके से सही फरमाया। और एक और पहलू की तरफ हमें जो है जरा घसीटा है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो जिन्नात का कॉन्सेप्ट है या बदरूहों का कॉन्सेप्ट है हमारे हमेशा खौफ में लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जिन्नात होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। हो सकता है कि आपका घर जिधर आप रहते हो ये हर के पॉसिबल नहीं कि उधर हमेशा आपके साथ कुछ गलत ही होता, खौफनाक ही होता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जमीन जिसको रास आ जाती है तो उसकी किस्मत बदल जाती है, और अगर जमीन रास ना आए तो कयामत आ जाती है। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए कि जिसको सोच के आपको डर महसूस होता है, खौफ होता है, और वो आपने अपना वाक़या शायद किसी से शेयर भी नहीं किया इस डर और इस खौफ की वजह से, तो हमें कॉल करके बता सकते हैं। 111-000-105 नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो अपना हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाने तो लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने SMS भेज दें 1313 पे। या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ तो देखते हैं नेक्स्ट वाक़या जो वो शेयर करने वाले क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे साथ लाइन में मौजूद? फवाद बात कर रहा हूँ तारिक रोड से। जी फवाद, क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? मेरे साथ हम लोग को पिछले नेक्स्ट आपका प्रोग्राम छत पे बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ, हम लोग 4-5 दोस्त थे।
تو ہمارا مین لبرٹی سگنل ہے نا جی جی اس کی بالکل ایک ہی موتی والا صحیح. اس کے بالکل ہمارے اوپر نا میرے دوست کا گھر ہے. ہم لوگ سارے نا چھت پہ بیٹھ کے پروگرام بنایا ہم لوگوں نے آپ کا پروگرام سننے کے لیے. تو اینڈ میں جب آپ کا پروگرام ختم ہوا نا اس کے تھوڑی دیر ہم لوگ اوپر بیٹھے ہوئے نا تفریح کرتے رہے. تو کیا اچانک سے نا ہم لوگ جانے لگے. ہم نے بولا چلو چلتے ہیں اپنے اپنے گھر دیر ہو رہی ہے. تو ہم لوگوں نے بولا چلو چلتے ہیں. دوسرا دوست آیا بولا یار رک جا پیچھے دیکھ کچھ ہو رہا ہے. فواد صاحب آپ دوبارہ سے کال کر لیجیے گا. آئی ایم ریئلی سوری کہ آج لائن ڈراپ ہو رہی ہے. چلے بغیر ٹائم ویسٹ کے نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. کون ہے لائن پہ دیکھتے ہیں. ہلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے لائن پہ موجود ہے؟ میرا نام حارث ہے. میں ڈیفینس سے بات کر رہا ہوں. جی حارث صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ ہے جی. میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. یہ میرے کزن کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. یہ لوگ سیکنڈ ایئر کے ہم لوگ پیپر دینے تھے. ہم نے صحیح ہم لوگ 2 دریا کی طرف رات کے 4 بجے ایسے ہی ایک دم سوجی تو نکل گئے. تو وہاں گئے تو تھوڑی دیر ہم لوگ جہاں پر اس وقت کریک مسٹا کے اپارٹمنٹس ہیں صحیح. تو وہاں پر ہم لوگ گئے تھے اس کے پاس. تو اس وقت کمپلیشن نہیں تھی. وہاں پر اندھیرا تھا. سنسان کا رات کے تقریباً 4:30 بج رہے تھے. تو ہم جب ادھر پہنچے تو ہم نے کہا چلو ایک دوسرے کی تصویریں کھینچتے ہیں. تو سب کے پاس موبائل نئے تھے. تو ہم نے ایک دوسرے کی تصویریں کھینچنا شروع کر دی. تو جب ہم نے تصویریں کھینچنا شروع کی تو ایک موبائل سے تصویر کھینچی تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیمرہ آن اسٹینڈ بائی موڈ. بیٹری بھی اس کی ٹھیک تھی اور کیمرہ موبائل بھی بالکل نیا تھا. 1 دن پہلے لیا گیا تھا موبائل. وہ نہیں کھینچ رہی تھی. تو دوسرے موبائل سے ہم نے کھینچنا شروع کی. تو اس کے بعد اس سے بھی نہیں کھینچ رہی تھی. اس کی بھی بیٹری لو تھی. حالانکہ اس کی بیٹری بھی ٹھیک تھی. تو ہم نے پھر دور سے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے. تو بندہ آ رہا تھا. تو اس کے بعد ہم نے باتیں کرنے لگے. ہم نے کہا ابھی آئے گا. تھوڑی دیر بعد جو بندہ آیا نہیں غائب ہو گیا. ہم نے پھر سے کوشش کی تصویریں کھینچنے کی. تو پھر یہی مسئلہ آ رہا تھا. ہمیں پتہ نہیں پھر ایک دوست کو ہمارے آواز آئی پیچھے سے میرے نام کی فہد, مطلب میرے کزن کے نام کی سوری فہد. تو وہ سب نے سننے کی کوشش کی تو کسی کو نہیں آئی. تو ہم نے تھوڑا سا خوف آیا تو ہم لوگ جانے کی کوشش کی. ہم نے تو جب ہم نے جانے کی کوشش کی تو ہمارا ٹائر بھی پنچر ہو گیا. تو ہم نے کہا بھائی یہاں سے نکلتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. ہم بھگاتے بھگاتے یہاں سے نکلے اور اتحاد کے اوپر خیبان اتحاد کے اوپر PSO کا پمپ ہے تو وہاں تک پہنچے ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہے جی پنچر ہوئی بائک ہم نے بھگائی وہاں پر. ہم نے تو جب کیمرے کام نہیں کیے تو ہم نے بھگائی بائک. اس کے بعد اچھا ہم PSO کے پمپ تک پہنچے ہیں. تو PSO کے پمپ پہ ہم نے دوبارہ آ کے جب تصویریں کھینچی ہیں تو بیٹری بھی ٹھیک تھی موبائل کی. کیمرے بھی دونوں کام کر رہے تھے اور تصویریں کھینچی گئی تھی. اور جو تصویریں ہم نے کھینچی تھی جو کھینچنے کی کوشش کی تھی وہ ان کا کوئی ڈیٹا موبائل کے اندر موجود نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے نہ کھینچی ہو. نہیں تھا مطلب ہمیں ایک کھینچی تھی. اس کے بعد کیمرہ آن اسٹینڈ بائی موڈ. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی جنات یا اس طرح کا کوئی واقعہ. یہ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل آپ کے موبائل کا مسئلہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ نیا موبائل 1 دن پہلے لیا ہوا موبائل اور بالکل صحیح چل رہا ہے. اور ابھی تک وہ موبائل صحیح چلتا ہے. صرف اس دن نہیں چلا تو اسی وقت نہیں چلا صرف. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کسی کو اور ایک موبائل نہیں دونوں موبائل نہیں چلے. دونوں کے اندر کیمرے میں تصویریں نہیں کھینچی گئی. اچھا. اور یہ کتنے دن پرانی بات؟ 2 سال پرانی بات؟ 2 سال آج سے پرانی بات ہے. ہمارے سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے. صبح پیپر تھا تو ہم نے رات کو سارے دوست آئے ہوئے تو تیاری کرنے. تو اس وقت یہ واقعہ ہوا. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا. چلے آپ کا شو بہت اچھا ہے. میں کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے دیکھنا شروع کیا ہے. تھینک یو. چلے تھینک یو. شکریہ. اللہ حافظ. نیکسٹ کالر کی طرف دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہمارے لائن پہ. جی مناج بھائی میں فہد بول رہا ہوں فرام ملی گھاٹ. جی فہد فرمائیے گا. جی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کال کری تھی. تو میں نے یہاں ایئرپورٹ ماڈل کالونی قبرستان کا آپ کو قصہ سنایا تھا. صحیح.
تو ریسنٹلی ابھی کچھ ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پہ سیم وہی سچویشن ہوئی. وہ ماڈل کالونی کی سائڈ سے آ رہے تھے قبرستان کی سائڈ پر, کیونکہ میری ہالٹ یہاں پڑتا ہے تھوڑا آگے ہوتا ہے, تو ایئرپورٹ کی سائڈ پر ہی قبرستان پڑتا ہے. تو وہاں تک وہ پہنچے, وہ اکیلے بائک پر تھے وہ. تو اب جب وہ ادھر پہنچے ان کی بائک جو ہے نا آلریڈی یعنی خود بخود بند ہو گئی. دین وہاں پر تھوڑی دیر میں انہوں نے چیک کرا, بالکل سناٹا, 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم, 3 بجے کا ٹائم ہوا تقریباً. تو اتنی دیر میں کوئی سامنے سے نا وائٹ کلر کے کپڑوں میں ایک شخص آیا. اس نے ان سے پوچھا کیا ہوا, آپ کہاں جانا چاہتے ہو. یہ انہوں نے بولا مجھے میریر ہالٹ آگے تک جانا ہے, میرا گھر وہیں ہے. تو انہوں نے بولا تمہاری بائک بالکل ٹھیک ہے, اس کو اسٹارٹ کرو. تو انہوں نے دیکھا کہ بائک بالکل صحیح ہے, اسٹارٹ ہو گئی ہے اور پیٹرول ویٹرول کوئی مسئلہ نہیں. اس نے بولا کہ یعنی کہ اتنی دیر میں سامنے سے نا وہیں سے روڈ سے سامنے سے ایک بس آئی. بس کی جو اس آدمی پہ روشنی پڑی وہ ایک دم غائب سا ہوا, پھر واپس آیا ان کے سامنے نا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے. تو انہوں نے فوراً بائک اسٹارٹ کی ہے اور وہاں سے انہوں نے فل اسپیڈ میں یعنی کہ بائک اور پیچھے مڑ کے دیکھا نا, تو پھر دیکھا کہ یعنی کہ اس نے ایک پاؤں وہیں روڈ پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں قبرستان کے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی قبرستان سے کافی تھوڑا دور تھا اور اس نے وہ قبرستان کے اندر پاؤں رکھا ہے, بہت لمبا پاؤں رکھا ہے, اور وہ قبرستان کے اندر چلا گیا. دین وہ واپس گھر پہ گئے تھے اور یہ واقعہ ہوا تھا. اور اس سے پہلے جو آپ نے واقعہ شیئر کیا تھا وہ کیا تھا؟ جی وہ وہاں پہ اسی قبرستان کے باہر نا میرے کزن نے دیکھی تھی ایک لڑکی وائٹ کلر کی ڈریس میں. جو میرا کزن میرے گھر آ رہا تھا, اس نے دیکھا تو یعنی کہ اس نے لفٹ دینے کے لیے لڑکی نے روکا, لیکن وہ رکے نہیں اور ڈائریکٹ ہمارے گھر آ گئے تھے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے مناج بھائی, تھینک یو صاحب. اللہ حافظ. بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. آج کے شو میں ہم کالز پہ زیادہ دھیان دیں گے, SMS پہ بھی دیں گے, میسیجز بھی دیں گے, لیکن زیادہ دھیان ہمارا کالرز کی طرف ہوگا. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. محمد ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے سر؟ سر نسیم. جی نسیم, کدھر سے کال کر رہے ہیں؟ سر لانڈی. جی نسیم, کیا واقعہ پیش ہے آپ کے ساتھ؟ سر میرا واقعہ یہ ہے, میں رات کے دکان میں کیا آ رہا ہے اپنے گھر کی نا. اپنے گھر کی دکان بند کر کے آ رہے ہیں؟ اپنے گھر کی ہمیں دکان تھی نا, تو رات کو 1 بجے بند کر کے آ رہا تھا میں دکان. تو جیسے میں اپنی گلی سے گزرا نا, تو مجھے آج سے کوئی چیز میرے پیچھے چلتے چلتے آ رہی ہے. ارے جی جی, لیکن میں گھبرایا, پریشان ہوا بہت زیادہ. میں نے کہا یار, پھر ایک عجیب سی آپ کو لگا پھر کوئی چور آ گئے پیچھے سے موبائل چھین لیں گے؟ نہیں موبائل مذاق کرتے. جی پھر ایسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک دم کوئی وائٹ چیز نا ادھرتے ہوئے گئی میرے پاس سے. میں نے کہا یار یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو پریشان تو ہو گیا. میں گھر پہ آ گیا, اپنی والدہ کو جا کے بتایا, امی میرے پیچھے ایسا کوئی چیز وائٹ تھی نا لگی تھی. تو میں گھبرا گیا ہوں تب سے, تو میری طبیعت خراب ہونے لگی 2-3 دن تک میری. تو میں بعد میں پریشان ہو, میرے گھر والے پریشان ہے کیا ہو گیا. تو پھر میرے حکیم کے پاس لے گئے, کیا نام ہے ان کا تھا, جو میری پیر وغیرہ تھے نا ان کے پاس لے گئے تھے. تو میں نے ان کو میرے والدہ تھا میں ان کو دکھایا, تو میری والدہ کے لیے رات کے دن دکان بند کر کے آ رہا تھا, تو 5 چیزیں نظر آئی تھی. تو وہ پیجے تو پتا کہ پیجے نے کہا یار وہ نا ایک سایہ تھا اس کے پاس, سایہ کی وجہ سے گھبرا گئے تھے یہ, اس کی وجہ سے بیمار ہو گئی. ہاں مطلب کوئی اصل چیز ویسے جنات نہیں تھے؟ نہیں, کوئی بائک تھا میرے سامنے. بائک سے گزرا ہوا ہے, اسٹریٹ لائٹ ڈاؤن ہوگی, اس کا شیڈو بنا ہوگا, آپ سمجھو رات کو کون سی بائک جا رہی ہوگی.
یہ ہے تو رات کو جاتی ہے نا آپ سائے کا خیر سے کہہ تو آپ نے دیکھا تو تھا نہیں ہے نا, آپ کو محسوس ہوا. جی اب وہ محسوس اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ جس گلی سے گزر رہے ہوں گے جی جی اس میں گھر بھی ہوں گے, جب گھر ہوں گے تو گھروں میں کھڑکیاں ہوں گی, جی ان میں سے لائٹ بھی آ رہی ہوگی, تو کوئی کھڑکی میں شاید کھڑا ہوگا, اس کا شیڈو آپ کے پیچھے پڑ گیا ہوگا, آپ لوگ کو لگا لو بھائی آج تو کام ہوں گے. کتنا گھر کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ جو سوچے وہ بھی ہو سکتا ہے جی لیکن ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. صحیح, تو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Now moving on towards the next caller. دیکھتے ہیں 9 پہ کون ہے موجود. ہلو پہلے بھی آپ کو سوئی تھی. ہلو ہلو ہیلو السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ جی وعلیکم السلام, میں سائمہ بات کر رہی ہوں. جی سائمہ, میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کو کال کی تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سے علاقے سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں چنے سے گولڈ سے بات کر رہی ہوں. صحیح. اچھا, تو میرا میں نے پہلے آپ کو اپنے واقعات تو بتا دیے تھے. آج صرف ایسے ہی میں نے اتنے دنوں سے فون نہیں کیا تھا, تو میں نے کہا فون کر لوں. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی. میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں, میسیجز کیا آ رہے ہیں. یاسین شعیب آپ کا میسیج ہے, بہت بہت شکریہ. سلام مناظ افرا ہے. I have a question to ask you that why do these spirits prefer white color dress? نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن دنیا میں جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن ہے. وائٹ از سپوز ٹو بی کلر آف پیس, کلر آف انوسنس. اب جنات میں اگر یہ وائٹ کلر کا کانسیپٹ لیں تو نور, جیسے کہتے ہیں نورانی چہرہ یا نور جو ورڈ ہے وہ بھی اس کلر کو ہی ڈپکٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ڈیفینیٹ شیڈس ہوتی ہیں وائٹ کلر کے ڈریس میں, جو بھی اگر ہوتا ہے تو مینز کے اچھی مخلوق بزرگ نما کہاں سے گزر ہے یا مدد کے لیے آ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا پرسنل واقعہ پیش آیا جو آپ لوگ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے SMS کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں. اپنے موبائل کی کریٹ میسج یا نیو میسج کے آپشن میں جائیے, ادھر لکھیے HOT ہاٹ اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, اپنا پورا واقعہ لکھے, پیج نمبر SMS 13 نیکسٹ کالر کی ضرورت ہے 111000105 پہ. اب لائن پہ کون ہے موجود؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے وہاں سے لائن پہ موجود؟ بات کر رہی ہوں. جی میری, کیا کرتے ہیں؟ کافی عرصے سے میں کال ملانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن اتنا بزی رہتا ہے آپ کا نمبر. سوری, بہت ہلکی آ رہی ہے, بہت. اب بہتر آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے. اب ٹھیک ہے جی, کیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, لیکن میری جو نانی تھی نا تو وہ ایک واقعہ بتاتی تھی, وہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. بتائیے.
تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی وہ بہت بیمار تھی تو اس کا یہ واقعہ ہے یا کہانی ہے؟ یہ واقعہ ہے. اچھا. تو وہ بیمار تھی بہت زیادہ, تو وہ شوہر جو تھا اس کا وہ اس کی مطلب دیکھ بھال کرتا تھا, اور جیسے صبح کام پہ جاتے وقت وہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا, چلا جاتا تھا, مطلب شام کو آ کے دیکھا. بہت زیادہ بیمار تھی, یعنی ترپائی سے لگ گئی تھی نا. تو ایک طرح سے ہوا کہ وہ انتقال ہو گیا اس کا بیماری میں. تو شوہر تو اس کا آپ کی آواز بہت کلیئر نہیں آ رہی, بہت آپ ہینڈ فری سے بات کر رہی ہیں, تو پلیز اپنے یہ ہیڈ فری جو ہے یہ ہٹا دیجیے. ایک منٹ. اب ٹھیک ہے, بہتر ہے جی. اب بتائیے پورا واقعہ دوبارہ سے سنائیے گا. وہ بتا رہی ہیں کہ ایک خاتون جو تھی بہت بیمار تھی, شدید قسم کی. تو چارپائی پہ مطلب اس طرح بیمار تھی کہ اٹھ نہیں سکتی تھی بالکل بیڈ سے. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ صبح چلے جایا کرتے تھے کام پر, اور ان کا دیکھ بھال کرتے تھے. شام کو آتے تھے پھر ان کو دیکھتے تھے کیا ہے, کھلانا پلانا جو کچھ بھی ہے. تو ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح سے. تو ان کا جو ہسبینڈ تھے وہ تھے نہیں گھر میں. تو انتقال ہو گیا. اس کے بعد کوئی ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ اسی طرح سے پڑی رہی, اور جو تھی یا جنات تھا جو بھی کچھ تھا وہ ان کے اندر مطلب بس گیا. یہ وہ ہسبینڈ ان کے آئے واپس تو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے اور بیٹھی ہے آرام سے. تو میں نے کہا تم اتنی بیمار تھی زیادہ اور اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا میرے خواب میں ایک بابا آئے تھے اور انہوں نے مجھے ٹھیک کر دیا. وہ ایسا کچھ انہوں نے کہا. پرانے زمانے کے لوگ تھے اس بات پہ یقین کر لیا کرتے تھے نا پہلے. ہیلو جی بولیے. تو وہ ٹھیک ہو گئی. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ 2-3 سال تک وہ بالکل ٹھیک رہی اور بیماری ختم ہو گئی, ایک دم سے صحت مند بھی ہو گئی, اور اسی طرح سے وہ رہنے لگی ان کے ساتھ. تو چڑیل کہتے ہیں نا, چڑیل ہم کہتے ہیں, وہ بن گئی تھی. آپ کو کیسے پتا یا ان کو کیسے پتا چڑیل بن گئی تھی؟ مجھے نہیں پتا, میں تو سنا ہے وہ سنا رہی ہوں نا آپ کو. آپ نے بھی, آپ کی نانی نے سنایا آپ کو؟ میری نانی نے سنا ہے, میری نانی تو حیات نہیں ہے. اور یہ نانی نے بھی کسی سے سنا تھا؟ شاید سنا ہوگا. کیونکہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ طبیعت صحیح ہو گئی اور وہ چڑیل بن گئی, پھر بات ختم ہو گئی, کیا ہوا؟ نہیں بات ختم نہیں ہوئی. کیا سین تھا؟ سین یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے گھر پہ کوئی مانگنے کے لیے آیا ملنگ ہے نا. تو جب اس کو دیکھا نہ ہوگا تو پہچان لیا اس کو. وہ بھی پہچان گیا؟ وہ پہچان گیا اس کو کہ یہ مطلب انسان نہیں ہے. ماشاء اللہ. وہ کیسے پہچانا؟ مطلب اس کے پاس کوئی وہ تھا, میٹر تھا جو وہ آج کل لوگ اپنے لے کے پھر رہے ہیں ہر جگہ, اور وہ جنات ڈھونڈتے ہیں میٹر سے. نہیں میٹر نہیں, تو پرانا واقعہ ہے. چلیں, مجھے واپس کی بات ہے, آپ کو بھی اس واقعے پہ اتنا یقین نہیں جتنا مجھے. نہیں مجھے ابھی یقین نہیں ہے, لیکن آپ کا پروگرام ایسا ہے نا. اچھا, مجھے لگا آپ نے بنایا ہے, آپ کی نانی کی نے بھی نہیں سنایا تھا آپ نے. نہیں واقعی میں کیوں بناؤں گی, اس میں اخبار جہاں میں پڑھ کے آپ نے بتا دیا. یاد ہے مجھے, سمجھ نہیں ہے. اخبار جہاں بھی پڑھتی ہے نا. اچھا چلے, بہت بہت شکریہ آپ کا میری, تھینک یو. آپ خود مذاق اڑا رہے ہیں اپنے پروگرام کا. نہیں میں مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن مجھے کہانی سمجھ ہی نہیں آئی نا, آپ صحیح طریقے سے بتائیں. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی, لیکن آپ اب تو خود مذاق اڑا رہے ہیں نا. لوگ بہت سے آتے ہیں وہ فیک واقعہ آپ کو سناتے ہیں, یہ میں فیک کی سنا رہی. بتایا ہے یا کچھ بھی کیا, لیکن بہرحال لوگوں نے سنایا ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مجھے آپ کو میں بالکل. یہ سچی بات ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں ہے. آپ کو یقین نہیں ہے؟ مجھے بھی یقین نہیں ہے اس بات سے, لیکن کیونکہ آپ کا پروگرام کا فارمیٹ ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ کو یقین نہیں ہے, ان باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ نہیں ان باتوں پہ مجھے بلیو نہیں ہے. سچی بات جنات پہ مجھے بلیو ہے, کیونکہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے. نہیں تو پھر کس بات پہ یقین نہیں ہے؟ مجھے یقین مطلب یہ چڑیل اور بھوتوں میں یقین نہیں ہے, مجھے ایسا کچھ نہیں ہوتا. بھائی انسان جیسے بڑی نارمل سی لاجیکل بات ہے, چڑیل ہو گیا, یہ پچل پہلے, یہ نام تو چھوڑ دیجئے. انسان, ہم ان سب انسانوں میں ہر کوئی تو خوبصورت نہیں ہوتا ہے. کچھ مطلب اللہ معاف کرے, کچھ کی اللہ میں نے کچھ اور خوبصورتی رکھی ہوتی ہے.
تو ان کے اس میں بھی ڈفرینٹ شیپ ڈفرینٹ سائز ہوتے ہیں. نہیں وہ مجھے نہیں پتا, تو آپ جنات لیکن یہ جو جنات, ہاں ٹھیک ہے جنات پہ میں بلیو کرتی ہوں, لیکن یہ چڑیل ان پہ میں بلیو نہیں کرتی. شاید ان کے نام میں کچھ اور رکھ دی, لیکن سرکٹا کہتے ہیں کچھ لوگ, کچھ کہتے ہیں چڑیل. وہ ہے تو جنات کی فارم میں. پہلے ہاں شاید ہو, اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. میں ذرا معلومات کریں گی تو پھر انٹرسٹ پیدا ہوگا نا, معلومات کی نہیں. اور مجھے انٹرسٹ ہے اصل میں, آپ کا جو شو چل رہا ہے نا اس میں مجھے انٹرسٹ ہے, لیکن کبھی میں نے معلومات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ کبھی ضرورت نہیں پڑی نا. چلیں بہت بہت شکریہ. لیکن بہرحال میں اس کا مذاق نہیں اڑاتی. اور آپ خود آپ جو ہے نا مطلب جو بھی کالر آتا ہے وہ اس سے بات کرتے ہیں, تو اس کے واقعات میں آپ مذاق اڑا رہے ہو تو پھر وہ آپ کو کیسے سنائے گا؟ کون مذاق اڑا رہا ہوتا ہے؟ چلے تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. مذاق اڑاتے ہیں, میں مذاق اڑانے کا منع کرتا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. اب آ کے ویگ اور آدھی کہانی سنائیں گی جس کا کوئی اسٹارٹ نہیں ہوگا, اینڈ نہیں ہوگا, تو اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو کیا مطلب؟ آئی ڈونٹ نو. 1220105 پہ دیکھتے ہیں نیکسٹ لائن پہ کون ہے موجود. ہیلو السلام علیکم مناج بھائی. وعلیکم السلام جناب, کون ہے لائن پہ موجود؟ مناج بھائی میں حسن بات کر رہا ہوں گارڈن سے. جی حسن. مناج بھائی جی مناج بھائی ایکچولی یہ واقعہ ہوا تھا میرے فرینڈ کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, ان کے ابو ماشاء اللہ جب حیات تھے تو تب ان کے ساتھ ہوا تھا. تو ٹھیک ہے نجی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, آپ اپنا بولتے رہیے, آپ کی آواز جا رہی ہے آنر بس. جی مناج بھائی تو کیا نام اس کا یہ واقعہ ہوا یہ تھا کہ اس کے ابو جب حیات تھے وہ لوگ پریس کلب میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک فقیر بابا آئے تھے ان کے پاس, رات کا ٹائم تھا, نئے ڈیوٹی لگی تھی ان کی. ٹھیک ہے, تو وہ بابا لے کر کیا نام اس کا بھوکے تھے, تو انہوں نے بولا کیا نام اس کا کہ جیسے کوئی سیمنٹ وغیرہ کا ان کا کچھ کام چل رہا تھا. ٹھیک ہے, ان کی شاپ پہ کوئی مطلب یہ جو پریس کلب میں کچھ کام چل رہا تھا, تو انہوں نے بولا کہ تھوڑا سا سیمنٹ جو ہے وہ سیڑھیوں کے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا توڑ کے لا کے دے دو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بولا, تو انہوں نے لے کے تھوڑا سا سیمنٹ, وہ بولا بابا آپ کو سیمنٹ کیوں چاہیے, بولنے بس وہ تم لا کے دو تھوڑا سا سیمنٹ. بابا نے زیادہ اسٹارٹ کیا تو انہوں نے سیمنٹ کا ٹکڑا لا کے ان کو دے دیا. ہیلو جی بولیے. جی جی مناج بھائی, تو سیمنٹ کا ٹکڑا لا کے انہیں دے دیا. اب وہ جب سیمنٹ کا ٹکڑا لا کے دیا انہیں تو وہ دیکھا کہ بابا کیا نام اس کا اس کو توڑ توڑ کے مزے سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے مناج بھائی, جب وہ کھانے لگے تو کیا نام اس کا یہ دیکھ کے حیران رہ گئے ان کے والد صاحب کہ کیا کھا رہے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ بابا نے ان کو بھی دیا تھوڑا سا توڑ کے کہ یہ لے آپ بھی کھائیں. تو انہوں نے منع کیا کہ میں تو نہیں کھا رہا, یہ آپ ہی کھائیے. تو انہوں نے زیادہ ضد کی تو بابا نے, تو انہوں نے کھایا تو انہیں بھی جیسے بتاشے ٹائپ کا نہیں ہوتا جیسے ان کا شہد لگا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی کھا کے دیکھا. پھر بابا نے کیا نام اس کا ان سے بولا کہ تم نے میری اتنی خدمت کری تو میں بھی تمہیں کوئی نہ کوئی چیز دے دوں گا جو تمہارے کام آئے گی. تو بابا نے انہیں ایک لاکٹ دیا, بابا نے انہیں ایک سکہ دیا گولڈن رنگ کا. ٹھیک ہے, تو وہ جب گولڈن رنگ کا انہیں سکہ دیا اور بولا یہ اپنے پاس ہمیشہ سلامت رکھنا اور یہ تمہارے بہت کام آئے گا آگے. یہ دیا بابا نے ان کو سکہ. تو مطلب وہ انہوں نے منع کیا بہت اصرار کیا, لیکن بابا نے بہت اصرار کیا تو وہ روک نہیں پایا, انہوں نے دے دیا وہ سکہ. جب انہوں نے وہ لے لیا سکہ, بابا پھر یہ دیکھا کیا نام اس کا, بابا گئے مطلب شاپ سے جب باہر نکلے تو بابا ایک دم غائب ہو گئے جب وہ ان کے پیچھے گئے تو. ٹھیک ہے, سفید ڈریس میں آئے تھے وہ بابا. اب کیا نام اس کا انہوں نے وہ کیا نام سکہ جو ہے گولڈن رنگ کا وہ اٹھا کے کیا نام اس کا لاکر میں رکھ دیا. اور وہ جب وہ لاکر میں رکھ دیا تو اسی کے حساب سے وہ جب لاکر میں پڑا تھا تو اسی کی بدولت جناب جی آپ یقین کریں گے ان کے ماشاء اللہ کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی کہ ان کے اچھے خاصا 2-3 پریس کلب کھل گئے. پریس کلب ہاں, لیکن اب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے مناج بھائی, لیکن ان کے والد صاحب جاتے جاتے بھی وہ دونوں ان کے 2 بیٹے تھے ماشاء اللہ. صحیح ہے, جاتے جاتے بھی ان دونوں بیٹوں کو نہیں بتا گیا کہ وہ سکہ مطلب کیا نام اس کا میں نے کہاں پہ رکھا. جاتے جاتے بتا کے ہی نہیں گئی وہ سکہ تھا کہاں پہ, وہ جاتے جاتے بس رکھ کے چلے گئے. اب وہ انہیں کے ساتھ چلا گیا بات. شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
چلیے آپ لوگ کے میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. اویس کا میسج آیا اینڈ ان کا جو میسج ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, تو اس کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے شو میں. تو کہتے ہیں منہاج بھائی, سچے خوابوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں, پلیز آپ انہیں ریڈ کیجیے گا. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سچے خواب نہیں آتے, لیکن میری ایک خالہ ہے جن کو سچے خواب آتے ہیں, اور یہ بات ہمیں آج سے 8 سال پہلے پتہ چلی جب میری خالہ نے میری مدر کی ڈیتھ کا خواب ان کی ڈیتھ سے 1 رات پہلے دیکھ لیا. بٹ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ سچے خواب دیکھتے ہیں وہ اس خواب کو سچ ہونے سے پہلے بیان نہیں کر سکتے. میری خالہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہ اس دن بہت اداس تھی, بٹ اپنی اداسی کی وجہ سے وجہ نہ بتاتی تھی. جب میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے 2 مہینے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا, اس لیے وہ اس دن اداس تھی. میری خالہ نے اس دن کے بعد 2 اور خواب بھی دیکھے تھے, میری ایک کزن کے ایکسیڈنٹ کا اور دوسرا میرے ایک خالو کی ڈیتھ کا. شاید ان کو سچے خواب اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ نیک ہیں, بٹ یہ ایک آزمائش بھی ہے. انٹرسٹنگ. ایسے کئی بار بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آفس میں بیٹھے ہوں گے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, کوئی بات چل رہی ہوگی, کوئی کام کر رہے ہوں گے, اور ان کو لگا ہوگا اچانک سے کہ انہوں نے جو بھی چیز ان کے سامنے نظروں کے سامنے ہو رہی ہے اس وقت وہ دیکھا ہوا ہے. تو ایسا ہرگز ہوتا ہے, اور اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں ایکچولی, DEJAVU. اس کے بارے میں اگر آپ لوگ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں. ڈیجا وو ایک ایسے اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے وہ اس نے کبھی کسی زمانے میں دیکھا تھا, تو اس کے سامنے وہ لگتا ہے کہ اس کی فلم چل رہی ہے. That was interesting. اگر آپ لوگ اپنے میسیجز یا واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میسج کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے کریٹ میسج یا نیو میسج کے آپشن میں جائیں تو لکھیں HOT ہاٹ اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیں اور اپنے ایس ایم ایس بھیج دیں 1313 پہ. سمیع آپ کا میسج آیا, تھینک یو. وجیہ مسعود, مہوش, ثنا, دعا, تبسم, عظیم حسین, سید فہد علی شاہ, I'm یوسف, ضیا, ہبا, خرم, سلیمان. واٹ از دا پرپز آف دا شو؟ ضروری نہیں ہر شو کا کوئی پرپز ہو, اٹس جسٹ اے شو. I'm here and we're here to have a different talk, that's it. What do you mean by that? What's the purpose of the show? To improve Pakistan? تیمور رانا آپ کا میسج آیا, تھینک یو سو مچ. I'm رخسار, بہت بہت شکریہ. عائشہ, تھینک یو سو مچ. ارسلہ, سونی, سلمان, عظما, حمزہ اینڈ عابد, آپ لوگوں کا شکریہ میسج کرنے کا. اگر آپ لوگ ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے 111000105 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے SMS 1313 پہ ہاٹ ٹائپ کرنے کے بعد دے سکتے ہیں, یا پھر فیس بک پہ جائیے تو لکھیے دی لیٹ نائٹ ہارر شو ود منہاج علی عسکری اور اپنا میسج ہمیں بھیج دیجیے. اس کے علاوہ ارتضا زیدی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, تو تھینک یو سو مچ ارتضا آپ کا. بڑھتے ہیں تو نیکسٹ کالر کی طرف دیکھتے ہیں. لائن پہ کون ہے موجود؟ 111000105 پہ. ہلو, ہاں میں کشور بات کر رہی ہوں. جی کشور, کدھر سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں کراچی سے. مطلب کراچی کے کون سے ایریا سے؟ جی بتائیے گا. میرے بھائی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. ہم فیصلہ آباد میں رہتے تھے, تو ایک دن کیا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نا سو رہے تھے, گھر میں بہت ہی بھاری چھت پہ جا کے سو گیا. تو کیا نام ہے, پھر نا اچانک سے رات کے وقت نا دروازہ کھٹکنے کی آوازیں آنے لگی.
تو بھائی کیا بھاگتا ہوا اس نے دروازہ کھٹکایا. جب اس نے ہمارا دیکھا جو چھت تھا اس کا دروازہ جو تھا وہ لاک کر دیا تھا کسی نے اندر سے. تو اس نے نا زور زور سے کھٹکایا کہ کوئی کھول دے اور کسی نے نا, ہم تو سب نیچے سو رہے تھے ہمیں آواز نہیں آئی. تو پھر نا اس نے بہت چھت سے نیچے آوازیں لگانے لگ گیا کہ نا ماما دروازہ کھولنے کا. تو کھڑکی نیچے ہوا کی کھلی ہوئی تھی تو انہوں نے سن لی. تو جب وہ اوپر آئی تو وہ کہنے کا کیا ہوا. تو اس نے بولا کہ ماما میں نے یہاں پہ نا فیل کیا تھا کہ اس میں لیٹا ہوا تھا پہلے, تو اس کی نا کمر کا ایسے تھا کہ جیسے کوئی آگ لگ گئی ہے. جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی ایک لڑکی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی اس کی کمر کے پاس پیچھے. تو کہہ رہا تھا ماما, اور میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی میں نے, اور جب میں نے پڑھی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور نا وہ بھاگ گئی. اس کا مطلب کہ اس سے دور چلی گئی. اور پھر مما نے بھی بتایا کہ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر یہ تھا کہ گھر ہے تو اس میں نا ایک کمرہ تھا, اس کی ہوتی ہے نا فلور جو ہے وہ نا اندر جیسے گڑا ہو گیا نا اس طرح کا بن جاتا تھا. تو اس کو نا کیا نام ہے اتنی دفعہ فیل کروایا اسے, مطلب سیدھا کروایا وہ پھر ہو جاتا تھا. ہم نے بہت دفعہ یہ نوٹ کی کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا, میں نیا وہ گھر خریدا تھا وہ میں اتنے سستے میں بھی مل گیا تھا. تو پھر ہم نے پتہ کروایا کہ کیا تھا. تو انہوں نے جو وہاں پہ اس گلی میں بہت پرانے لوگ رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کسی بندی کو نا قتل کیا تھا اور اسی گھر میں دفنا دیا تھا. تو پھر جب یہاں پہ جب یہ گھر انہوں نے دے دیا کسی اور کو تو ان لوگوں نے جب یہاں پہ کھدائی وغیرہ کروائی تو یہاں سے کسی کی ہڈیاں ملی تھی. تو یہ ہوا تھا واقعہ. اور یہ کدھر کا, حیدرآباد کا واقعہ ہے؟ نہیں, یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے, مدینہ ٹاؤن ایک ہے ایسا. اور نا ایک اور ہے جو میری ماما بتانا چاہ رہی ہیں. جی بتائیے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. جی میں یہ قصہ سنانا چاہ رہی تھی کہ اسلام آباد میں صحابہ ایک وہ ہے کہ دامنے کو, جی جی, وہاں پہ اکثر لوگ بہت سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, بہت اچھی جگہ ہے. بالکل. تو اس سے اوپر جاؤ نا تو وہ ہے پیر صحابہ. وہ اس قدر پرسکون جگہ ہے, اس قدر خوبصورت جگہ ہے, ایسے جیسے کہ دل برداشتہ لوگ آئے ہوئے ہوں, جیسے کہ بہت پریشان لوگ ہوں, وہاں پہ بیٹھ جائیں تو بہت زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک ویرانی ٹائپ ہے, یہاں تک کہ وہاں پہ آواز دیتے نا اپنی ہوا کی آواز محسوس ہوتی ہے. وہاں اتنا بہت پیاری جگہ وہ. تو میرے بھتیجا اور اس کی مسز اور ان کا دوست تھا, اس کی نئی شادی, ان لوگوں نے پکنک کا پروگرام بنایا. تو پھر وہ وہاں پہ وہ گئے سب. تو کافی پکچریں وغیرہ کھینچی, کافی اچھا خوبصورت انہیں محسوس ہو رہا تھا. تو انہوں نے تصویریں جب کھینچی نا تو اس میں ایک اتنا خوبصورت سورج ڈوبتے کا ویو تھا. تو وہ پتھر سا تھا, ریشم سا لگ رہا تھا سورج کی لائٹ سے نا. تو اس نے کافی اپنی تصویریں وغیرہ کھینچ کے نظارے وغیرہ لیتا رہا. تو اس نے کہا کہ یہ تصویر مجھے یعنی کہ پتھر بہت پیارا لگ رہا ہے, میں اس کی تصویر کھینچتا ہوں. انہوں نے وہ تصویر کھینچ لی, گھر لائے. جب یعنی کہ اس کو ڈیولپ کرے, پہلے تو ایسے ہی یعنی کہ لیکن آج کل تو ڈیجیٹل ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی. تو اس میں جب انہوں نے دلوائی تصویریں اور جب وہ تصویر آئی تو اس پتھر کے پاس نا ان کو ایک دن کے بچے کی تصویر اس میں آئی. حالانکہ وہ صرف ایک خالی پتھر کی انہوں نے تصویر لی تھی, لیکن جب وہ ڈیولپ ہو کے آئی تو اس میں ایک دن کا بچہ تھا. حالانکہ یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے, کوئی بھی یقین نہیں کرے گا, لیکن وہ تصویر یعنی کہ ریڈ اس کی آنکھیں تھی, پوائنٹڈ اس کے کان تھے. وہ بچہ ہوگا تقریباً 8-10 سال کا, اور وہ ایسا یعنی کہ پتھر کے بیچ میں سے اس کی تصویر آئی ہے کہ اس نے قدم آگے بڑھا رہا ہے, جیسے پہاڑ کی سائڈ پہ چڑھ رہا ہے نا, وہ اس طریقے کی تصویر آئی. حالانکہ موجود ہے. جی جی. وہ پھر انہوں نے سب جب خاندان والوں نے تصویر جب ان کو دکھائی, انہوں نے سبوں نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ ہمیں دکھاؤ. پھر انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے سبوں کو وہ تصویر نکال کے بانٹی. میرے پاس بھی یہ تصویر ہے. تو وہ آپ ہمیں نہیں بھیج سکتی؟ وہ کس طریقے سے بھیجیں گے؟
اگر آپ کوئی طریقہ بتائیں تو وہ میں آپ کو بھجوا سکتی ہوں. آپ مجھے ای میل کر دیں. پہلے آپ مجھے ای میل ایڈریس بتا دیں. آپ اگر ہو سکے تو ابھی فوراً کر دے گا. tjminhaj@radio.fm. آپ کو میں دن کے وقت کر سکتی ہوں. اس ٹائم پہ صحیح ہے. اس ٹائم پہ بھی آپ کل کر دیں. جب بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ میرا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے. نوٹ کرو. منہاج DJ منہاج ہاں radio.fm. صحیح ہے. ہاں اس میں کریں کہ وہ تصویر جب بھی دیکھو نا تو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ سب پریشان ہوتے ہیں کہ بھی واقعی یعنی کہ حالانکہ وہ چیزوں کی تصویریں آتی نہیں ہیں لیکن اس کو دیکھ کے تو سب اس قدر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز تھی. چلیں صحیح ہے. آپ کا شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ لیجیے ذرا بیٹی سے بات کروں. ہلو ایک اور واقعہ ہے. میری فرینڈ کے ساتھ پیش ہوا تھا. اس نے مجھے بتایا تھا. کام کرتے ہیں اب آپ کی جو دوست کا واقعہ وہ اگلے ہفتے آپ سنا دے گی. جو بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ. آپ مجھے ای میل کر دے گا تصویر کا کر کے. اوکے بائے. اللہ حافظ. Now this is interesting. ہمارے شو میں ڈیولپمنٹ اسی طرح کی مجھے چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ جس کی آپ کے پاس پروف بھی موجود ہے, کیونکہ اب تو ہر وقت ہر کسی کے پاس کیمرہ ہے, موبائل ہر کسی کی جیب میں, اور ایسے انسیڈنٹس بہت بار ہوتے ہیں, تو کوئی بھی ایسی تصویر یا کوئی بھی ایسی کلپنگ آپ کے پاس موجود ہے اپنی, پلیز یوٹیوب سے لنک نہ بھیجیے گا وہاں کی میں نے ساری دیکھ لی ہے. آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف یوٹیوب. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے, کوئی ایسی تصویر آپ کے پاس موجود ہے اپنے گھر کی, اپنے علاقے کی, اپنے کسی بھی ایسی پکنک والی اسپاٹ پہ آپ گئے اور آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو, یا کسی کھانے کی جگہ یا کہیں پہ بھی XYZ, تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں میرے ای میل ایڈریس پہ. اور اگر ویڈیو ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. بڑھتے ہیں 111000105 پہ. لیکن اس سے پہلے سفیان شیخ آپ کو میسج آیا. تھینک یو سو مچ. عامر ولانی بالکل جیسے ہمیں تصویر ملے گی ہم فیس بک پہ ہی سب سے پہلے لگائیں گے, تو فیس بک پہ ذرا اٹینٹو رہیے گا. عائشہ کرن تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا. اس کے علاوہ مریم اختر آپ کو بھی شکریہ. کامی فائن تھینک یو سو مچ. سیف علی, سونو شیخ, وسیم اینڈ عظیم الدین, طاہا سعد تھینک یو آپ لوگوں کا شکریہ. برتن میں نیکسٹ کالر کی طرف دیکھتے ہیں. لائن پہ کون ہے موجود؟ ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ جناب لائن پہ موجود؟ میں حسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. حسن آپ پلیز ریڈیو سیٹ بند کر دیں گے تاکہ آپ کی جو آواز فیڈ بیک نہ آئے. جی مجھے ایک واقعہ سنانا تھا 2 سال پہلے کا, بقرعید کا. آپ کون سے علاقے سے کال کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے. کس دن پریئر ہال دیکھا آپ نے؟ جی جی اسی علاقے کا واقعہ سنا رہا ہوں. جی بتائیے گا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہم باربیکیو نائٹ باربیکیو اسٹریم پہ تھے. صحیح. ایکچولی اٹ واز 12 کا ٹائم تھا. ہم نے ایک پلاٹ ہمارے یہاں ایک پلاٹ ہے کافی سالوں سے خالی پڑا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ وہ تقریباً سمجھ لیں 40 سالوں سے خالی پڑا ہوا ہے. صحیح. ادھر ہمیں صرف باربیکیو کرنا تھا جا کے, اور وہ بھی ایک ریسٹورینٹ سے وہ پلاٹ کھلوایا تھا ہم نے. تو جیسے وہ پلاٹ میں ہم گئے تو اس نے ہمیں وہاں پہلے ایک وارننگ دے دی. بولا کہ دیکھو یہ چیزیں مت کرنا اور اپنا کام کرنا اور چپ چاپ بس نکل جانا. کس نے وارن کیا؟ وہاں کے رکھوالے نے, چوکیدار تھا. اور کس چیز سے وارن کیا, کیا نہیں کرنا؟ مینس کہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کرنا, زور سے تفریح نہیں کرنا, بس اب بالکل سیریس کرنا جو کرنا ہے. شام کا ٹائم ہے, رات کا ٹائم ہے, بس میں گارنٹی نہیں دیتا, بس میں نے تمہیں جگہ دی ہے. اور یہ سیریس واقعہ ہے. تو رات کا 1 بجا کچھ ہم نے کوئلے جلائے. میرے خیال سے وہ دوسری عید کی رات کی, بقرعید کی. صحیح ہے. جیسے ہی رات دیر ہوتی گئی ہم اپنے مستی میں مگن ہوتے گئے. ہمیں اتنا پتہ نہیں لگ رہا تھا. لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ 2 دوستوں کو فیل ہوا کہ سم تھنگ یہاں کچھ ہے, لیکن ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا ہے. جیسے 2 دوستوں, اب ایٹ لیسٹ 10 دوست تھے, اب ان میں سے 2 کو تھا کہ کچھ ہے, لیکن ہمیں نہیں تھا. ان کو کچھ شک لگا, انہوں نے بولا نہیں ہمیں کیا جانا ہے, ہم جا رہے ہیں. ہم نے بولا ٹھیک ہے جاؤ. دن وہ تو گھر چلے گئے, ہم بج گئے 8. دن ایک نے بولا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں کچھ نہیں ہوگا. اس نے اچانک سے اپنا ٹیپ آن کر دیا گاڑی کا. صحیح.
वो जैसे केस उसने ऑन किया, यकीन मानेंगे आप 5 मिनट के अंदर उसको बुखार चढ़ गया। उसको 5 मिनट ऐसा बुखार चढ़ा है, वो फौरन अपने घर गया और उसने बोला मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी उसमें की हिम्मत नहीं है। जैसे टाइम गुजरता गया हमें पता चला वो जगह वो जगह हमारे लिए भारी बनती गई और हमारे हर दोस्त जो है ना एक बहाने से जाते रहे। सही। वो इतना खौफनाक दिन हो गया, रात हो गई थी हमारे लिए कि हम बता नहीं सकते। मैं और सिर्फ मेरे 2 दोस्त रह गए थे, बस बाकी साथ के साथ चले गए। तो फिर आप लोग कब तक रहे वहाँ पे? जी आप लोग सुबह तक रहे? नहीं, सुबह तक नहीं, तकरीबन 4:30 या 4:45 का टाइम हो गया था और हम वहीं बैठे हुए थे। सही है। बारबेक्यू कर रहे थे। दिन अचानक से आवाज आई, जाओ अब। कहीं पीछे से कोई, अब हमारा तो एक मखसूस एरिया था, हम वहीं बैठे हुए थे, लेकिन पीछे जो जगह थी ना वो काफी ओल्ड थी, मतलब वहाँ काफी झाड़ियाँ वगैरह सब थी, तो उधर नहीं गए थे। तो उधर से आवाज आई, जाओ अब, बस खत्म। वो बहुत ही स्केरी मोमेंट था। उस वक्त हम लोग ने फौरन सब सामान उठाया और हम भागे। हम बस बोला खत्म, अब ये हमारे लिए हॉरिफाइंग है। और ये जगह अभी हमारे यही है और बुजुर्गों से भी सुनने में आता है, वहाँ पे जो रिहायशी है जिनकी 30-40 साल से, उनसे भी सुनने में आता है कि यहाँ पे काफी केसेस आ चुके हैं जिनों के और इन सब के। और ये फेयर हॉल की बैक साइड की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे ये अपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं। आपने जापान एम्बेसी देखी है? नहीं, जापानीज नहीं देखी हुई। ये इंडियन एम्बेसी के साथ ही एरिया पड़ता है, बिल्कुल इंडियन एम्बेसी का एरिया पड़ता है। फेयर हॉल तो वो आ गई अपना मैरियट होटल के सामने जो एरिया है, बिल्कुल ऑपोजिट जो है उसके, बिल्कुल ऑपोजिट एरिया है। तो इसके अलावा भी कोई बात आप वहीं रहते हैं या आप वहाँ पे? बस मैं वहीं रहता हूँ। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे वहाँ पे मेरे खुद के घर में इतने, जैसे मुझे कभी फील होता है कि जैसे मेरी बहन है, वो जब भी बोलती है कि मैं शाम के टाइम पे जब भी गलियों से गुजरते हैं ना हम, तो कुछ ऐसी तेज खुशबू हो जाती है मगरिब के टाइम पे कि आप उस खुशबू को सुनते ही रह जाएंगे। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जब जैसे ही हम कभी मुड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई चीज अंदर गई, हमसे छुप रही है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा होता है आपके इस घर में? हाँ, मेरे साथ हुआ ऐसा कितनी दफा। जैसे मैं जैसे ही मुड़ा हूँ और पीछे से कोई चीज छुपी है मेरे से, और मैं वहाँ जाके देखा तो नहीं थी। और ये सिर्फ आपके साथ हुआ है या आपके घर में और भी बहुत सारे लोग? मेरे घर वालों के साथ भी हुआ है ऐसा काफी दफा। जैसे कभी कभी नॉर्मल शोर आता है, और मेरे फ्रेंड्स जो है ना उसी इलाके में, तो उन्होंने बोला है कि अगर हम रात को 1 बजे तक डाइनिंग रूम में बैठ के टीवी चलाते हैं ना, तो हमें पीछे से धक्के आते हैं, तो बंद करो। तो किसी को दिखाया आपने अपने घर को इस तरह की? नहीं, हमारा घर तो सेफ है। जैसे कोई दिन बुरा नहीं है, जैसे सारे सही है। मीन्स वो होते हैं तंग करने वाले, वो नहीं है, मतलब बाकी जो एक दोस्त का जो घर है ना, उसमें तो वो बोलते हैं कि हमारे घर में तो जागना मुश्किल ही है 12 बजे के बाद। आप अगर कहीं टीवी भी खोल लो ना 1 सेकंड के लिए, तो इतनी शोर आएगा आपको और इतनी डिस्टर्बेंस हो जाएगी कि आप डरोगे इतना, और ऊपर से आप खुद ही जाके सो जाएगा। तो आपके दोस्त का घर किधर है? वो भी मेरे एरिया में है। तो ऐसा हो सकता है कि हम उनके घर पे जाएं और हम ऐसा एक्सपीरियंस करें? हाँ, तो हम उस घर को विजिट कर सकते हैं? Yes, you can come. तो आप एक काम कीजिएगा, वो जा सकते हैं। अपना कोई कांटेक्ट नंबर हमें ईमेल कर दें हमारी ईमेल आईडी पे। ओके, ईमेल आईडी djminhaj@radio.fm। ओके, djminhaj@radio.fm। ओके, सही है। अब इसमें अपना कांटेक्ट नंबर ईमेल कर देगा और आप अपने दोस्त से पता कर लेगा, ताकि फिर कोऑर्डिनेट करके हम जाए। और स्पेशली हम मतलब बाकायदा एक कैमरा लेके जाएंगे या ऑडियो टेप लेके जाएंगे, ताकि कुछ हो तो पता चले। जी, सही, बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सो मच।
بہت شکریہ, اللہ حافظ. سمتھنگ انٹرسٹنگ, اور یہ میں بہت دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا شو میں. تو اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ اسی کی طرف ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر, کوئی ایسا شخص, کوئی ایسا انسان, کوئی ایسا دوست آپ کے ارد گرد ہے جس کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں یا جس کے اوپر ہی کوئی جن ہے, میں ضرور ملنا چاہوں گا, دیکھنا چاہوں گا ان سب چیزوں کو, اور باقاعدہ اس کی ایک ویڈیو بنائے اور تصویر جو بھی ہمارے پاس پروو ہوگا اس کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ, اور پھر اس کو شو میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. دیٹس سم تھنگ انٹرسٹنگ ہے. 111-220-105 وہ نمبر ہے جہاں پہ کال کر سکتے ہیں. SMS کرنے کا طریقہ میں 3-4 بار ریپیٹ کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر دو. یہ کریٹ میسج یا نیو میسج میں جائیں تو لکھیں ہاٹ اسپیس جو اپنا نام لکھیں اور اپنا SMS دے 1313 پہ. یا پھر لیٹ نائٹ ہارر شو ول بنار علی اسکری کے نام سے پیج ہے فیس بک پہ, اس کو جوائن کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں لائن پہ اب نیکسٹ کون ہے موجود. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ویسے لائن پہ موجود؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں دیاری سے. جی علی, کیا واقعہ ہے آپ کا؟ سر میں آپ پہلے تو یہ کہ آپ کا شو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, بہت پیارا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ سر بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا, ابھی جا کے فون لگی ہے. سر یہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ہیلو, بولیے. سر یہ میرا واقعہ, میرا اور میرے بھائی کا واقعہ ہے. سر میں ماشاءاللہ ان چیزوں پہ بڑا بلیو کرتا ہوں, اور ہمارے گھر والے سب جو ہے ان چیزوں پہ یعنی کرتے ہیں. کچھ ایسے واقعات ہیں جو زندگی میں ہمارے گزرے ہیں, میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. بتائیے. سر یہ ہے کہ کچھ جو ہے چیزیں ایسی ہیں جو میں دیکھ بھی سکتا ہوں نہ بھی دیکھ سکتا ہوں. کیا مطلب؟ سر کہنے کا یہ مطلب ہے میرا کہ آپ صاف کھول کے بولیے, بغیر کہ جنہیں میں ظاہر کر بھی نہیں سکتا ہوں گھر والوں کو, میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کے پاس کیا ایسا علم ہے جس سے آپ ایسے مخلوق سے بات کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں؟ سر کبھی کبھی دکھائی دے دیتی ہے. دکھائی دینے کا یہ مطلب ہے یعنی کوئی اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو, اس کا مجھے احساس ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے اور کیا مطلب, کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ایسی محسوس اس لیے کیسا ہوتا ہے, سر کبھی کبھار دیکھے ہوں تو چھوٹے بچے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں, کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے جسم بھاری ہونے لگ جاتا ہے. کبھی آپ کے کوئی قریب آ کے کوئی بیٹا ہو تو جسم کو گھومتے کھڑے ہو جانا, اور عجیب سی مہک سی کمرے میں چل جانا, ساری چیزیں اس طرح چیزوں. ایسا کیا ہوا ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بتائیں کوئی واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا. سر یہ واقعہ تو ہوا ہے لیکن یہ کنفیڈینشیل ہے, میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہوں گا. کیوں, ایسا کیا آپ کو بہت ہی زیادہ خوفناک واقعہ ہوا تھا کیا؟ نہیں, خوفناک نہیں ہے, لیکن خوفناک نہیں کہہ سکتا اس کو میں. بس اس واقعے نے ہم دونوں بھائی کی زندگی بدل دی. اچھا. میں ہوں اور میرا بھائی, ہم دونوں ٹوینز ہیں آپ کو؟ جی, یہ ہم دو ٹوینز ہیں. تو بس اس واقعے میں ہم دونوں بھائی کی زندگی بدلتی, خوشی محسوس ہوتی کبھی کبھار. جو واقعی اگر اس کا احساس ہو جاتا تو آج کہاں ہوتا وہاں پہ. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. آپ بھی سر, اللہ حافظ. ویٹ کالر اینڈ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے, اور بڑھتے اپنے میسیجز کی طرف, اور جن لوگ اپنے میسیجز بھیجیں ان کے نام شامل کرتے ہیں. فرا تھینک یو, عظیم حسین آپ کو بھی شکریہ, عمر بہت شکریہ, فنا تھینک یو سو مچ, مشتبہ حسین, سفیان احمد تھینک یو, محمد علی, نورین, اویس سیگل, اس کے علاوہ اسامہ رضا آپ کو بھی شکریہ, عزیر تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کا, فرین آپ کو بھی شکریہ, رابعہ زیدی, ذیشان علی, یقظہ, رویا, نعمان,
سلیم, آسیہ, خضرا, فرخندہ, عابد, مسنگ چین. تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگ کا میسج کرنے کا. گھر سے اپنے 221-220-105 نمبر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب میں فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی فاطمہ صاحبہ کدھر سے کال کر رہی ہیں؟ میں ڈیفینس سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا کیا واقعہ ہے؟ میرا واقعہ کوئی ایسا یہ جنگی پالا نہیں ہے. پھر آپ خوابوں کی بات کر رہے تھے نا, جی اس کا میں شیئر کرنا چاہوں گی. یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے ایسا خواب میں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم 2-3 لوگوں کو نا کھانا کھلا دو. اچھا جیسے انسان کو ہوتا ہے نا کہ خواب تھا, پتہ نہیں یاد سا نہیں رہتا کہ دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا. 3-4 دن کے بعد پھر جیسے کافی واضح ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم 3-4 لوگوں کو تم کھانا کھلا دو. پھر 2-3 مہینے گزرے تو میں اور میری بیٹی ہم ایک جگہ ہم کھانا کھا رہے تھے. ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ بھئی یہ 2 دفعہ مجھے اس طرح سے خواب میں نظر آیا ہے تو میں نا کھلا دیتی ہوں کھانا. کھانا کھلا دیا. اس کے ویری نیکسٹ ڈے میری بیٹی جاب کرتی تھی یہاں جو ہے نا اپنا یہ ہے نا چاہیے فوڈ بنا ہے. یہ کمپنی کا نام ہے, لے سکتے ہیں کیا؟ نہیں اب آپ نے بتا دیے. خیر بہرحال وہاں وہ کام اس کے نا کماڑی کہنے کیا کہنے علاقہ ہے صحیح جو بھی ہے. خیر بہرحال وہاں سے جاب کرتی تھی تو میرا اس کا طے ہوا تھا کہ شام میں ہمیں کہیں جانا تھا. تو میں نے اس کو فون کیا کہ تم کتنی دیر میں آ رہی, تو اس سے کہا کہ بس میں آفس سے نا نکل رہی ہوں میں. تو خیر میں انتظار میں کرتی ہوں تو تھوڑی دیر میں اس کا فون آیا کہ مجھے نا تھوڑی سی دیر ہو جائے گی, میری گاڑی نا تھوڑی لگ گئی ہے. تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا کہ زیادہ تو نہیں لگی, تو کہ نہیں زیادہ نہیں لگی لیکن میں نا تھوڑی گاڑی لگ گئی ہے. اس کے بعد جب وہ آئی نا تو میں نے خان صاحبہ سے میں نے پوچھا, میں نے کہا گاڑی زیادہ تو نہیں لگی؟ تو اس سے کہا نہیں گاڑی تو نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب کہ گاڑی نہیں تھی؟ بیٹی نا میری آئی تو میں نے کہا کہ گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ اچھا وہ کچھ عجیب طرح سے جیسے جواب دے دیے نا. آپ جیسے نہ کریں میں ابھی بھی سوچتی ہوں تو میں کام چاہتی ہوں. میری بیٹی مجھے کہنے لگی جب یہ اپنا آفس ختم کر کے آنے لگی تو یہ مولوی تمیز الدین روڈ کے کہلاتا ہے نا. یہ تو چلیے کہ یہ اے سی چل رہا تھا گاڑی میں تو ڈرائیونگ کر رہی تھی تو الٹے ہاتھ کا شیشہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. چلے کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو شیشے کو نا بند کر دوں. اب آپ کو پتا ہے وہاں کتنے ٹینکر کماڑی کی طرف سے کتنے ٹینکر آ رہے ہوتے ہیں. تو اچھا اس میں جسے شیشہ بند کرنے کے لیے تھوڑا جھکتی ہے نا, اس میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی. اس نے بریک لگانا چاہا, بجائے بریک لگانے کے اسکیٹر پہ اس کا پاؤں چلا گیا. صحیح. اور کہنے میں اتنا گھبرا گئی کہ میں جتنا میں چاہوں کہ بھئی میں بریک لگاؤں, اسکیٹر پہ یہ گاڑیاں چلاتی رہی. اب وہ تیز ہوتے یعنی جو آنے والی روڈ تھی نا اس پہ سے گاڑی تیز ہو کے جو بیچ میں فٹ پاتھ سے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جو ڈیوائڈرز ہوتے ہیں, اس پہ سے گاڑی ہو کے دوسری روڈ پہ چلی گئی, آنے والی روڈ کے اوپر. اچھا وہاں سے ہو کے ایک گاڑی تھی, اس کی گاڑی کے اوپر چڑھ گئی. اس میں اچھا ایک دم سے گھبرا گئی, لوگ ایک دم سے آ گئے. لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ گاڑی کو ہو کیا رہا ہے, اتنی تیز آ رہی ہے, اسپیڈ میں آ رہی ہے, اس نے کراس کی ہے, دوسری روڈ کے اوپر ہی آ گئی, اب دوسری گاڑی کے اوپر چڑھ گئی. خیر اس میں جسے بہت زیادہ یہ گھبرا گئی. پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی کوئی کانٹیکٹ نمبر فون کرتے ہیں. تو اس کو تو یقین کریں بہت ہی معمولی, بہت ہی مطلب آپ اس سے زیادہ چوٹ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن گاڑی جو ہے نا نیچے سے تو بالکل ختم گاڑی ہو گئی تھی. تو یہ مجھے مطلب ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ خواب وغیرہ میں جو نا آپ کو, اب میرے ساتھ اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے خواب میں آتا ہے نظر کہ بھائی تم یہ کر دو, تم وہ کر دو. اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے یہ. اچھا
اچھا, اور گھر میں میرے جو ہے نا, گھر میں میرے یہ ہوتا ہے کہ کوئی پچھلے 15 سال ایسے کہ جیسے میں پہلے اپنے سلون میں واک میں کرتی تھی, تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 5-6 بجے قریب میں بڑی اچھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. صحیح. اچھا, میں اکثر آ کے چیک کرتی تھی, میں پوچھتی تھی بھی کچھ نا بن تو نہیں رہا, تو کہتے نہیں کچھ بھی نہیں نا بن رہا ہے. اچھا, پھر کچھ سال آتی رہی, پھر ختم ہو گئی. اب پچھلے 2 سال سے اب پھر مجھے ایسا ہوتا ہے, اچھا ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی 6-6:30 بجے کا, کہ وہ کوئی کھانا پکنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. اور میں خود بھی جا کے میں دیکھتی ہوں کہ بھائی کچھ بن رہا ہے, تو چولہے وولہے سب بند ہوتا ہے, اتنی اچھی کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کا بسر ہو. بتائیے. اچھا, اکثر جیسے بڑی اچھی نہیں سب ادھر کی جیسے خوشبو آتی ہے, اکثر ادھر کی بھی نا خوشبو نہ آتی ہے. جی, اکثر بڑی اچھی خوشبو جیسے نہیں, کسی نے بڑا اچھا کوئی اطار وغیرہ لگایا ہوا ہے, یا اچھی کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. اور گھر میں کوئی بھی نہیں, میں ہوتی ہوں, میری امی نہ ہوتی ہیں, اور گھر میں سر کوئی بھی نہ نہیں ہوتا. اور اکثر 4-5 دفعہ ایسے مجھے مطلب بات ہے مجھے خوشبو محسوس ہوئی, بڑی اچھی جیسے نا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. کبھی بھی اب جب نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا, کبھی بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی خوشبو آ رہی ہے تو ٹوکیے گا نہیں. نہیں, میں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا. کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اب 2 سال سے نا پھر مجھے اس طرح سے ہو رہا ہے نا, 6-6:30 کے بیچ میں ہوتا ہے. اچھا, ہمارا کارنر کا وہ ہے گھر ہے, تو ہمارے پڑوس میں ویسے بھی زیادہ تر مطلب پاکستانی نہیں رہتے ہیں. صحیح. اور یہ جو ہوتے ہیں اس میں جو ٹپکل پاکستانی جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے کھانے جو ہوتے ہیں, وہ ان کی اسمیل ہوتی ہے یہ. اور اتفاق سے احساس سے ہمارے یہاں پڑوس میں دونوں طرف کوئی ہے ہی نہیں. اور میں ان لوگوں سے پوچھوں تو میں خود جا کے میں چیک کرنا کرتی ہوں, تو چولہے وغیرہ سب بند ہوتے ہیں, اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی تھی, بہت مزے کا کھانا بن رہا ہے. چلے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنا خیال رکھیے. چلے, خدا لولی کالر. میں پروگرام کو ختم ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں. پوری کوشش کریں گے کہ جتنی کالز کو ہم آن کر سکیں. اب جن کالرز کو ہم لیں وہ پلیز اپنے ایک واقعہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع ملے کال کرنے کا. دیکھتے ہیں. ہلو جی, صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ رانا نعیم بات کر رہا ہوں, میں بگ روڈ سے بات کر رہا ہوں کراچی میں. جی رانا نعیم صاحب. اچھا سر, فرسٹ آف آل تو آپ کی آواز بہت زیادہ سلو آ رہی ہے نا, بہت زیادہ. اب آ رہی ہے؟ ہاں, پہلے سے بیٹر ہے. آپ بولتے رہیے, آپ کی آواز ہونے جا رہی ہے. ہاں جی, ایسے ہی رہنا سکتے ہو. تو میں اپنے ساتھ ایک واقعہ جو ہوا ہے وہ میں بتاؤں گا. اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں گا. اسٹوری ہاں جی, لاہور میں تھا, تو میری فیملی نے نا کراچی سے آنا تھا لاہور. تو ان کا ویٹ کرنے کے لیے نا, یہ رات کا سفر تھا, میں رات سویا نہیں تھا, میں ٹرین پہ آنا تھا. تو میں رات لاہور میں اپنے گھر میں نا چھت پہ میں چلا گیا اور گانے وانے میں سن رہا تھا. ان کو سن کے اچانک مجھے ایسا فیل ہوا جس کا اوپر چھت کے اوپر نا ایک اور ایک چھوٹی سی چھت بنائی ہے جس کے اوپر پانی کی ٹینکی تھی. ٹھیک ہے, تو وہاں سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے, لائک کسی کے چلنے کی سیڑھیاں اترنے کی آواز. میں نے اس سے دیکھا کوئی بھی نہیں آ رہا, آواز مجھے کنٹینیوسلی آئی جا رہی. میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, مگر آواز آتی جا رہی ہے. ساتھ ہی بالکل گیٹ تھا نیچے اترنے کے لیے نا, میں نے نیچے اترنا چاہا تو وہ گیٹ جو ہے نا بند تھا, گیٹ کھلا ہی نہیں. بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ گھبرا گیا. میں واپس آیا, آ کے اپنی بیڈ پہ نا, یعنی کہ 4 پہ میں پھر لیٹ گیا. لیٹ کے میں نے اپنی پوزیشن اس طرح رکھی تھی کہ میں اس چیز کو دیکھ سکوں نا کسی طریقے سے, سویا بھی ہوں اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوں نا, اس طریقے سے میں لیٹ گیا. آواز کنٹینیوسلی مجھے آئی جا رہی ہے. سیڑھیوں کے بالکل پاس جو ہے نا پانی پڑا ہوا تھا, تو وہ چیز اس کے اوپر آئی ہے پانی کے اوپر. تو میں اور زیادہ جو ہے نا گھبرا گیا. لائک میں نے روڈ سے جو ہے نا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو ٹائم تک تقریباً اللہ بھلے کرے آپ کا نا 3:30 بجے کا ٹائم تھا. تو مجھے سمجھ میں نہ آئے کہ یار میں کیا کروں کیا نہیں کروں. ساتھ ہی جو ہے نا ایک ڈنڈا پڑا تھا, میں نے وہ اس کا ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور میں نے جو ہے نا پڑھائی شروع کر دی. پڑھائی کرنے لگا تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا مجھے اسے کہتے ہیں نا نوک ہو رہی ہے.
جیسے ہم لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اس کی آواز مجھے نا محسوس ہوئی. میں اور زیادہ گھبرا گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا. آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ چیز آپ کے پاس آ رہی ہے. تو اور آپ نے ابھی تک آپ نے ویژولی نہیں دیکھا جی جو بھی چیز ہے جو آپ کے قریب آ رہی ہے اس کو ابھی آپ نے دیکھا نہیں ابھی تک؟ نہیں, اس کو میں ایکچولی میں دیکھ نہیں پایا, لیکن اس کی آواز جو ہے نا میں محسوس کر رہا ہوں. لائک جیسا ابھی میں فون پہ ہوں آپ کے پاس تھا, آپ کے ساتھ میں آپ کو بھی دیکھ نہیں سکتی, لیکن آپ مجھے سن سکتے ہیں. اگر میں سانس لوں گا تو آپ کو اس کی آواز محسوس ہوگی کہ ہاں یار یہ بندہ سانس لے رہا ہے زور سے نا. اس قسم کی آواز, کیونکہ میں نے پڑھائی بھی تھی نا, میں نے کنٹینیوسلی میں تھوڑا سا نا اونچی آواز میں نا بلند آواز میں پڑھتا جا رہا تھا. تو اچانک کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہے نا میرے پاس سے آتی ہوئی دکھائی تھی, پڑھی دکھائی نہیں سنائی دی. اس طرح اس کے قدم جو ہے نا میرے بالکل قریب آ چکے ہیں. میں نے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا. اس نے اور زور سے پڑھنا شروع کیا تو اس نے اتنا چیخ ماری, اس چیز میں ایک چیخ ماری. میں نے ڈنڈا جو میں نے اپنے پاس رکھا تھا اس کو میں نے گرپ کر لیا ٹائٹ. یار حالانکہ مجھے نظر کچھ نہیں تھا آ رہا, بس ایک تھا کہ یار میں شاید کچھ نہ کچھ کر سکوں, لیکن میں نے پڑھائی میں اپنی نہیں رہی. اور اس کو سے کہتے ہیں نا اس طریقے سے آپ کو دیکھتا رہا, الٹا لیٹا ہوا تھا اور منہ میرا جو ہے نا یعنی کہ بازو میرا آنکھوں کے اوپر تھا. لیکن میں جو وہاں سے سیڑھیوں سے جو انٹرس آتی تھی نا میری طرف, میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا, اس جگہ کو دیکھ رہا تھا. کنٹینیوسلی میں پڑھتا جا رہا ہوں. اس کی ایک دم ایک چیز کی آواز آئی نا, اس کی آواز آنے کے بعد پھر جسے کہتے ہیں نا کہ یار وہ غائب ہو جاتی ہے. اس کا اکثر ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں کہ یار آسمان کی طرف سے ایک نا روشنی سی آتی ہے اس جگہ پہ, تو روشنی سی آئی اور اچانک غائب ہوگی نا. آپ بلیو نہیں کریں گے, میں وہیں لیٹا لیٹا جو ہے نا میں بیہوش ہو گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اتنا میری بری حالت ہوگی کہ میں بیہوش ہو گیا. صبح کے ٹائم پہ گھر کے نیچے سے جو ہے نا اوپر آئے مجھے ڈھونڈتے ہوئے کہ میں اوپر لیٹا ہوں. مجھے کسی نے اٹھایا, میں ہلا نہیں, کوئی میری موومنٹ نہیں چھوڑ رہی. پورے ہاسپٹل میں دے رہا, مجھے ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل میں بھی جو ہے نا کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو مجھے بزرگ کے پاس لے گئے. تو بزرگ کے پاس لے کے گئے تو مجھے پھر ہوش آیا. بزرگ نے تو مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو بتایا. بتانے کے بعد کیا ہوا, مجھے اس کا فیل ہو رہا ہے جس کا میرے سامنے کو بیٹھا ہوا ہے. میں اس کا صرف اور صرف عکس دیکھ رہا ہوں, اس کو اس کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آپ سلوٹ اس کی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں, صرف جب بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ دم درود کر رہے تھے نا مجھ پر, تو میں اس کا محسوس کر رہا ہوں کہ میرے بالکل سامنے کو بیٹھا ہوا ہے جس کا صرف یہ عکس نظر آ رہا ہے اور اس کی شکل نظر نہیں آ رہی. اس نے جو ہے ہنسنا شروع کر دیا چیز ہے نا. وہیں کیا ہوا, میں پھر بیہوش ہو گیا. اس کے بعد تقریباً جو ہے نا جہاں تک اگر مجھے سمجھ آیا نا تو اگلے دن مجھے اپنی حالت واپس سدھرتی ہوئی نظر آئی. لیکن وہ بھی ایسا ہو گیا تھا کہ میں بیمار ہو گیا تھا اور 3 مہینے تک, جسے کہتے ہیں 3 مہینے تک میں بیمار رہا تھا. اور 3 مہینے تک یہ چیزیں اس طرح میرے پاس ہوتا رہا. رات کو میں لیٹا ہوتا تھا تو اتنا سا میرے پاس کوئی آ رہا. تو 3 مہینے تک کنٹینیوسلی یہ چیز میرے ساتھ ہوتی رہی ہے. اور بزرگوں کو دکھایا, بہت ٹریننگ وغیرہ کرایا, بہت زیادہ ٹریننگ وغیرہ کرایا, تو تب جا کے جو ہے نا یہ معاملہ سیٹ ہوا ہے. اور ابھی بھی اکثر میرے ساتھ بیٹھے بیٹھا اتنا ہو جاتا ہے. آج تک میں بات بتا رہا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس کا میرے ساتھ تو بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے سے وہ کر رہا ہے, مجھے چھیڑ رہا ہے. بیٹھا بیٹھا میں ہل جاتا ہوں, سویا میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. اس طرح اس میں بھی میرے ساتھ ہو رہا. اور ابھی تک جو ہے نا میرا دم درود جسے کہتے ہیں نا, وہ ابھی تک میرے اوپر چل رہا ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ جو بابا جی کہتے ہیں جن سے دم وغیرہ کرواتے ہیں ہم, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا, ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے نا محسوس کر لیا تھا آپ نے, وہ چیز سے بری چیز تھی, اچھی چیز نہیں تھی. ان میں بھی ہوتا ہے کہ اچھی بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چیز سے بری جو ابھی تک آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے دم تعویذ مجھے پہنایا ہوا ہے. تعویذ جو ہے نا اس سے میری کافی زیادہ, جب میں نہانے کے لیے جاتا ہوں نا تو ڈیفینیٹلی میں اس سے تعویذ سے اٹھا کے میں باہر رکھتا ہوں, واش روم میں نہیں لے کے جاتا. تو اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے اس کا میرے ساتھ واش روم کے اندر کوئی اور بھی ہے. جب میں نہانے جاتا ہوں نا بھی سلسلہ میرے ساتھ چل رہا ہے. اور گھر والے بھی, میں خود بھی اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ کیا جائے. 3 مہینے تک بیمار رہنا, اس چیز کو روز محسوس کرنا, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو. اور یہ آخری ٹائم کب ہوا تھا؟
یہ جو میسج تقریباً سمجھنے کی جو شروع ہوا تھا نا، یہ شروع نہیں ہوا، بہت پہلے ہوا ہوگا. آخری لاسٹ ٹائم کب ہوا؟ آج کل پر؟ لاسٹ ٹائم میرے سے تقریباً 2 دن پہلے. میں گھر والے میرے نہیں تھے، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اکیلا تھا گھر پہ، تو ٹی وی دیکھ رہا تھا. تو لاسٹ ٹائم میرے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس ٹائم لگ رہا تھا، اس ٹائم میں بالکل لیٹا ہوا تھا. میں لگ رہا تھا میرے ساتھ جو ہے نا تکیے پہ، جس طرح نہیں ہم لوگ کچھ ہاتھ رکھ دیتے جس طرح تکیے کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے، اس طرح سے اس کے اوپر چیز تھی نا، تو میں نے کچھ رکھا ہوا اس کے اوپر، لیکن جب سے تکیے کے اوپر جو ہے نا کچھ بھی نہیں تھا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. میں نے پھر اماں کو بتایا، پھر دم کروایا، گھر پہ بھی تعویذ وغیرہ کروائے. ایون کے گھر پہ بھی بھی ہم لوگوں نے ٹھکوائے ہیں نا چاروں طرف میرے روم میں 3 تک ٹھکے ہیں. تو کہیں بھی ہم کرایا تھا تو ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کیل نہیں اکھاڑے، تو کیل تک بھی جو ہے نا ٹھوکے ہیں تاکہ جو ہے نا کوئی نقصان نہ پہنچایا سکے مجھے. یا اور ایک آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی انفارمیشن آپ دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ ایک واقعے کے بعد ایک انفارمیشن بھی ہے آپ کے پاس کوئی؟ ہاں. وہ کیا ہے آپ بتائیں گے؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی، تھوڑا سا وہ تو بولیں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تھا کہ آپ واقعہ سنانے کے بعد ایک انفارمیشن بھی دیں گے، تو وہ انفارمیشن یہ تو ہوگی ایک سیپریٹ چیز ہے جو ابھی تک ہوتا ہے. واللہ علم کب تک بھی اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے. اور سیکنڈلی میں اس پہ اپنے گھر کی کھڑکی پہ کھڑا ہوں، میرے بالکل سامنے میں ایک درخت کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس درخت کے بارے میں نہیں، آپ ان کے نیوز رپورٹرز تک نے اس کے بارے میں جو ہے نا آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے کا ایک اخبار ہے، اس اخبار کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا تھا پوری ڈیٹیل اس کی ہسٹری درخت کی نا. اور اس وقت وہ درخت میری نظروں کے سامنے ہے. کیا میں 100% شور ہوں اگر اس وقت میں وہاں پہ جاؤں گا نا اس درخت کے نیچے یا اس درخت کے آس پاس یا جہاں تک اس درخت کی حدود ہے وہاں تک جاؤں گا نا، مجھے کچھ نہ کچھ ضرور فیل ہوگا. میرے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پر ہے میری کھڑکی سے نا وہ درخت. اور اخبار میں بھی اس کے بارے میں آ چکا ہے، بہت ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. ان کے بالکل سامنے نا درخت کے بالکل سامنے جو گھر ہے وہاں پہ ایک بابا جی رہتے ہیں، بہت ان کی ایج ہے، تقریباً ان کی ایج جہاں تک مجھے پتا نا 80 سے ابو ہوگا ان کی ایج نا. تو ان سے اس درخت کے بارے میں انٹرویو کیا گیا تھا. اور یہ ریلوے ٹریک ہے نا بالکل پاس ہے، جو اسٹیشن آپ نے شاید سنا ہوگا. جی جی. تو اسٹیشن کو مل جانے کے میرے سامنے گھر کے سامنے ہو نا ٹرین ہے، ٹریک ہے، تو وہ درخت بھی اسی کے بالکل ساتھ ہے، مین چارہ ساتھ ہے روڈ کے ساتھ یہ درخت. اس وقت اگر میں وہاں پہ جاؤں گا نا مجھے کچھ نہ کچھ لازمی فیل ہوگا. اور وہ ان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں انٹرویو لیا تھا ان صاحب کا، ہاں انٹرویو میں تھا درخت کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں درخت کے بارے میں وہ جو میں نے پڑھا تھا آپ کو میں بتایا نا 2.5 سال پہلے اخبار آیا تھا، اس اخبار کا کٹ آؤٹ میرے پاس ابھی تک پڑا ہوگا، مجھے اپنے ڈاکومنٹس کا دیکھنا ہوگا کٹ آؤٹ کہاں پڑا ہے. اس میں کیا بتایا؟ اس میں بتایا گیا تھا کہ ادھر ایک بزرگ ایریا میں نا ایک عورت تھی، وہ بڑی پاگل تھی. ٹھیک ہے، ان کے گھر والوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ برا برتاؤ جسے کہتے ہیں نا وہ کیا تھا، اس کو تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا، یہاں تک کہ اتنا کیا تھا کہ اس کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے، مار کے اس کو درخت کے پاس جو ہے نا پھینک دیا تھا. پتہ نہیں تھا اس کی باڈی تقریباً جو ہے نا ہفتے سے 10 دن تک وہاں پہ پڑی رہی. اس کے بعد جا کے لوگوں کو پتا چلا کہ یار اس طرح یہ کافی پرانی بات ہے، یہ آج کی بات سے بہت پرانی بات ہے. تو جب لوگوں کو پتا چلا اور باڈی واڈی دکھائی ہوئی ایک الگ میٹر ہے. تو اس کی جسے کہتے ہیں نا روح وہ درخت کے اندر ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہر سال ہمارے اس ٹریک پہ گزرتے ہوئے جو لوگ ہیں نا ان لوگوں میں سے ایک نہ ایک ڈیتھ لازمی ہوتی. اور مجھے بتائیے کہ آپ ڈرگ روڈ پہ کون سے ایریا کی بات کر رہے ہیں؟ آواز سے سلو ہو گئی آپ کی. میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی یہ جگہ بتائیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ڈرگ روڈ پہ رہتے ہوں یا اس علاقے میں رہتے ہوں وہ ایگزیکٹلی جگہ یہ ہے کہ آپ کا جوہر موڑ سے اگر آپ واپس ٹرن لیتے ہیں نا شارع فیصل پر آتے ہیں، ڈرگ روڈ سے جوہر مڑے اور شارع فیصل پہ مڑ گئے. ہاں شارع فیصل پہ آپ آتے ہیں، ایئرپورٹ کی طرف آپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیفٹ مڑے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو جیسے تھوڑا سا جائیں گے نا تو ادھر روڈ کے اوپر ایک ٹریک جا رہا ہے جو COD سے ٹریک آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے، اس کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں. ہاں جی بالکل، وہ برج تو بہت آگے چلا جاتا ہے نا، جو ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے وہ برج تو بہت آگے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ ٹریک شروع ہوگا نا جو روڈ کے بیچ میں ٹریک ہے، ٹھیک ہے، اس ٹریک سے جب آپ اندر آئیں گے نا اندر آ کے لیفٹ سائڈ میں چوتھا بڑا درخت ہے. 3 درخت ہیں چھوٹے ہیں
उसके बाद चौथा ड्रग्स का ना वो है वो ड्रग्स जिसके बारे में ये सारी बात है, वो बकायदा न्यूज में भी है, इसकी पूरी वो रिपोर्ट दी गई है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इंटरनेट पे भी इसको अपडेट किया गया, अपलोड किया गया इस इंफॉर्मेशन को ना, कि वहाँ पे उस एरिया पे वो गुजरता नहीं है रात के टाइम ना, तो ड्रग्स के पास से कोई नहीं गुजरता। जो 2-3 लड़कों ने उनके साथ हादसे भी हो चुके हैं, 2-3 लड़कों के साथ उसी जिस लाइन पे मैं हूँ ना इस वक्त, इसी लाइन पे 2-3 लड़कों के साथ हादसे भी हो चुके हैं कि उनका लाइक चेहरा खराब हो गया, किसी का हाथ खराब हो गया, लाइक निशान पड़ गए, ऐसा कितने मारा हो बहुत बुरे तरीके से। वो लड़के वो अभी ऑन एयर है तो मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता जो लड़कों ने किया था। तो ऐसा है कि उनके साथ वो फिर बर्ताव किया गया था। ये किसी का मुंह आधा जल गया था, किसी का हाथ आधा जिसका किसी ने बहुत ज्यादा उसको काटा हो, इस किस्म का उनका हो गया था। 2-3 लोगों के साथ बातचीत भी हो चुका है ना इस, तो बिल्कुल सामने 4 ड्रग्स आएंगे, 3 छोटे, उसके साथ जो चौथा ड्रग्स होगा ना वो बड़ा ड्रग्स, वो जो है ना, और ड्रग्स के ऊपर काफी डोरियां चोरियां बांधी हुई हैं, नीचे बहुत प्याले चले रखे हैं, बड़ा फेमस है ये चीज ना। तो इस वक्त भी वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज जरूर होगा अगर मैं जाऊँगा तो। ऑलरेडी आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जनाब आपका बहुत थैंक यू अल्लाह सर। जनाब अपने प्रोग्राम के आखिरी 5 मिनट में हम आ चुके हैं और आई नो कि बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि टाइम की कमी है, 2 घंटे कम होते हैं, लेकिन अब इसे बहस ही नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं गुंजाइश, क्योंकि हमारे बाद भी एक प्रोग्राम होता है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट और लास्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिनाज जी, कौन बात कर रही है? कैसे हैं आप? दिस इज शांति। जी शांति अंजुम फ्रॉम गार्डन। जी एंड योर शो इज वेरी गुड। आई विश आई वुड हैव नोन दैट मेरी कॉल अभी लास्ट फोन पर लग जाती तो मैं अभी कॉल कर रही थी। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ एवरी सेकेंड। बाकी आई एम अ लिटिल वरीड about this whole experience that has happened with me. I was married in 2008 and was really tired trying to prepare for my wedding and everything. और I was sitting in my house and हमारे घर में काफी चीजें हो रही हैं। अगर मैं बताने को चाहूँ तो पूरा आपको 2 घंटे लग जाएंगे। But I saw something and I screamed out loud and it was उर्दू में बताइए ताकि बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम जो है ना उर्दू में सुनते हैं। बेसिकली हमारे घर में जो है ना मेरे भाई के रूप में कुछ आ रहा था, सबको नजर आता था। सॉरी मैं उर्दू नॉट रियली परफेक्ट, बट ये होता था काफी हमारे जो है बहन भाई को नजर आता था। कई बात है मेरे भाई को दोबारा नजर आया और मैं रियली डिस्टर्ब्ड। हाउएवर जब मेरी शादी हो गई मुझे मेरे ससुराल में भी मुझे दिखाई देता था। तो क्या हुआ कि आई एम अ बैंक मैनेजर एंड आई हैड टू गो टू दुबई ऑल अलोन आफ्टर वेडिंग। So मैं दुबई गई, आई ट्राई टू लिव ऑल अलोन एंड वैसे मेरा कुछ अजीब चीजें महसूस होती थी, कोई मेरे साथ लेटा हुआ हो और कोई ऑटो पे चलने की आवाज आती थी एंड इट्स हाथ में जैसे दबाई और ये सारी चीजें होना और मैंने कभी छोटों को भी बुला लिया, कभी पुलिस को भी बुला लिया मैंने और कंप्लेन वगैरह की कि मुझे औरतों की चीखने की आवाज वगैरह आ रही है। फिर इट वाज ड्यूरिंग द टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैं समझी कि शायद ये होता है साइकोलॉजिकली ये चीजें होती हैं, बट वो इतनी वाज़ेह हो रही थी डे बाय डे। बहुत डर लगा था मुझे ऑल अलोन। फिर दैट टाइम पास हुई। फिर क्या हुआ, देयर वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी व्हाइल आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो फिर वो भी गुजर गया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत मैंने दुआएं की। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने घर लिया पाकिस्तान में, मैं दोबारा शिफ्ट हुई, मैंने घर लिया और मैं एक रात ऐसी लेटी हुई थी, मेरा बेबी भी हो गया था, काफी थकन थी। तो मुझे मेरे बाहर के कमरे में मुझे एक वाइट सी चीज नजर आई और मैंने कहा शायद मेरा बहन है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पीठ पीछे कर उसकी तरफ कर दी और मैं अपने पेट को सोने लगी।
تو مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے دھکا دیا. تو میں بہت حیران تھی. میں اپنے ہسبینڈ کو میں بتانا نہیں چاہتی کہ وہ ان چیزیں بلیو نہیں کرتے تھے, اور میرا بیٹی بھی چھوٹا تھا. تو میں نے دعائیں کی. پھر کیا ہوا کہ دوبارہ میرے ساتھ یہ چیزیں آن اینڈ آف ہوتی رہی. پھر میرے گھر میں اتنے مسئلے, اتنے مسائل. میرے ہسبینڈ مجھے اتنا بہت, میری شادی کی لائف کی بات بنانے اتنی میری شادی ہوئی ہے, بس 3 سال ہو گئے. بہت جو ہے نا لڑائیاں چل رہی ہے. میں کبھی اپنی زندگی میں نے کبھی گالیاں نہیں دی. میں اتنی گالیاں دینا شروع کر دی میں نے, اور میری اپنی چیزیں ہوتی تھی. میں نے مجھے ایسا لگا کہ گھر بدلا جائے, تو میں نے دوسرا گھر لے لیا. اب دوسرے گھر میں بھی دوبارہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. اور مجھے کچھ چیزیں, جیسے میں اپنے بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی بارش میں, تو میں نے اس کی کچھ تصویریں لی. مجھے تصویر میں ایک شخص نظر آیا, اور میں نے اپنی پوری فیملی کو بھی بتایا کہ دیکھو میں تم لوگ کو بتا تو رہی ہوں, مجھے دوبارہ میرے گھر میں لڑائیاں ہو جائیں گی. اور میں نے اپنی ممی کو بتایا, سب نے دیکھا, سب دیکھا بالکل کرٹن کے بالکل پیچھے وہ چیز مجھے نمایاں ہوئی اور پریزنٹ فیل کرایا. کل کی بات تھی, میں کچن کر رہی تھی. مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا بار بار کہ جہاں میرے بچے سو رہے تھے اس کمرے میں مجھے جھانک رہا ہے کوئی. تو میں نے اگنور کیا, دعائیں کی. میں بزی رہی اپنے کام میں. تو میں نے بہت اچھے سے اسٹچ کیا, ایک بلو کور میں نے اسٹچ کیا فرسٹ ٹائم. تو مجھے اس لیے کوئی میرے ہسبینڈ میرے پیچھے آئے, تو میں نے مڑ کے ان کی طرف دیکھا کہ دکھانے کے لیے. مجھے ایسا لگا کہ وہ ہے. میں ان سے بات بھی کر رہی تھی, تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ نہیں تھے. اینڈ سڈنلی there was this really cold breeze that hit, اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اینڈ اسی وقت میرا بیٹا اٹھا, اینڈ وہ صرف 6 مہینے کا وہ اٹھا, اور اسی دشا میں وہ دیکھنے لگا اور رونے لگا. میں بھاگ کے فوراً گئی, اور آج تک میرے جو شادی کے جو پرابلم اتنے بڑھ گئے ہیں. آج بھی میں بالکل بہت پریشان رہی تھی. لڑائیاں ہوئی, اور روڈ کے لیٹر میں لڑائیاں ہو رہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ ابیوزو لینگویج ہے کیوں آئی ہے. حالانکہ آئی پرے اے لاٹ, پھر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, میں بلیو کرتی ہوں کہ مجھے دکھائی بھی دی ہیں اتنی مرتبہ, بس کیوں ہوتی ہیں, واٹ از دا ریزن, واٹ از دا پرپز, یہ کیوں آتی ہے, کیوں ہمیں تنگ کرتی ہیں. بڑے بزرگ میری فیملی میں یہ کہتے تھے, کہتے ہیں بلکہ ابھی بھی بہت سارے گھروں میں یہ بات بڑی کامن ہے کہ جب کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے پریگنینسی کے ٹائم پہ اسپیشلی, تو اس وقت یہ جو آپ جنات کہہ لیں یا بلائیں کہہ لیں, جو بھی بولے یہ اٹیک کرتے ہیں اس معصوم جان پہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے, جو اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے, نہ ہی میں نے کوشچن کیا ہے اس بات کو. لیکن یہ بات ہے ویسے کوشچن کے قابل کے پتہ ہونا چاہیے کہ آخر کیا چکر ہے. کیونکہ میں نے کبھی گالیاں کبھی نہیں کی, مجھے اتنا برا فیل ہو رہا ہے. تو میں نے یہ لڑائیاں کی, اور مجھے پتا ہے کہ جب بھی میں اس چیز کے بارے میں بات کرتی ہوں وہ لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں. اور میرے جو شوہر ہے نا, وہ اچانک سوچ جاتے ہیں, مجھے اتنی جیسے غصے میں رہتا ہے میں ان کی دشمن ہوں, میں ان کی دوست رہی ہوں کوئی 8 سال پہلے, اور یہ سب چیزیں بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے. ویری نیگیٹو ایکسپیرئنس. اینڈ میں بس یہ چاہ رہی ہوں کہ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ آئی کانٹ, میں اتنا میرا بڑا عہدہ ہے بینک میں, and I know these things are there, but you tend to fight them. But میں ہار چکی ہوں. I feel that this has had a very big influence on my life. اور بہت نیگیٹو جا رہی ہے. It has really turned my life just to get upside down. I have left my job. I'm looking after my son. I'm trying to, learn my marriage and all of those things, but nahi ho pa raha. It's just there continuously. Or I'm not a Muslim, but I'm from a different religion. And from my religion point of view, to say that you need to accept these people and acknowledge them that you're present with them. You respect them for who they are, and they are probably for a reason. And just in case that's how they're there. However,
جسے آپ ان کو تنگ نہیں کرو یہ ساری چیزیں, میں ان کو تنگ نہیں کرتی ہوں. مجھے نظر آتی, مجھے محسوس کرواتی. آپ کا کیا نام سے جناب, آپ نے اپنا نام بتایا تھا؟ شانزیہ. آپ کے کون سے ریلیجن سے تعلق ہے آپ کا؟ کرسچینٹی. آپ کی کرسچینٹی میں بھی یہ چیز بڑی صاف ظاہر ہے, جیسے آپ کو معلوم ہی ہے. ساری اس کا آپ کے اندر ایگزورسم فالو کیا جاتا ہے, رائٹ؟ بالکل بالکل. آپ کے جو فادر ہیں, آپ نے کبھی چرچ میں جا کے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی لوگوں کے سامنے اپنے فادر کو؟ بڑی ہمت کی, میں نے آج بہت ہمت کی, اور میرے ہسبینڈ مجھے کرنے نہیں دیتے. آئی ڈونٹ نو وائی, وہ نہیں کرنے دیتے. کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, پاسٹرز نہیں آتے ہیں, پریسٹ نہیں آتے گھر پہ, ان کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا وہ آ نہیں پاتے. اٹس سم ہاؤ لائک دیٹ. اور بہت ہی نیگیٹو چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے گھر میں, اور اٹس ویری کریزی. جو میری ممی کے گھر میں کافی بری چیزیں تھی. ایکچولی وہ پہلے قبرستان تھا, وہ بلڈنگ چڑھ نہیں پا رہی تھی, اور میرے بھائی کو ساری چیزیں محسوس ہونے لگی, وہ بہت بیمار پڑ گئے, اور لٹرلی ان کو انفلوئنس کرتے تھے کہ اپنا آپ کو جلا دو, ان کو مار دو, ہنسو. لڑائی ہو رہی تو لڑائی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی پتا نہیں, اور وہ بیچ میں ہنسے شروع ہو جاتے تھے اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو کافی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں. یہ صدر کا علاقہ جس کی میں بات کر رہی ہوں. اور یہ ہے کہ اٹ ہیز امپیکٹڈ آل آف آور لائف سے نیگیٹولی. ہمارے ٹائم پہ ہمارے گھر میں, ہمارے فیملی میں اتنی ہماری ترقی ہو رہی تھی, ہر بینک میں لگا ہوا ہے, اچھی جابس ہیں. میرے ابھی جا کے ایوری تھنگ از آن ڈاؤن فال. پتا نہیں کیوں ہم نے نمازیں جو ہے, دعائیں جو ہیں کم نہیں کی ہیں, بٹ شاید ہم ان کو زیادہ اکنالج کرتے ہیں, زیادہ ایکسپٹ کرتے ہیں ان کو, شاید ہم ان کو کوئی تکلیف دے رہے ہیں. سمجھ آتی کوئی کیا حل ہو سکتا ہے. ہم نے ہر چیز ٹرائی کی ہے. آج میری ممی مجھے واقعہ بتا رہی تھی کہ جو میں کہہ رہی ہوں کوئی ریپیٹ کر رہا ہے دوسرے روم سے, آوازیں گونج رہی ہیں اور ان کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. آئی تھنک آپ کو اپنے جو بھی فادر ہیں چرچ پہ جا کے یہ بات بتانی چاہیے, وہ آپ کو زیادہ بہتر رائے اور آپ کے اپنے مذہب کے حساب سے آپ کو بتائیں گے. آپ کو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینکس اے لاٹ. بہت شکریہ. خیال رکھیے. اللہ حافظ. ہمارے شو کا وقت اب ختم ہو چکا ہے, اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنے میسیجز ہمیں بھیجے. ویسے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے 1313 پر اپنے میسیجز بھیجے یا ہمیں کال کی. تھینکس اے لاٹ. عمیر درانی تھینک یو, آپ نے اپنا میسیج بھیجا. کامل فہیم تھینک یو. وقار آپ کو بھی شکریہ. شہزادی صاحب آپ کو